अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जियो न्यूज पर स्पेशल ट्रांसमिशन कराची को जीने दो। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसकी आबादी मुल्क के किसी भी शहर की आबादी से कई ज्यादा है। मुल्क भर से लोग यहाँ रोजगार तलाश करने के लिए आते हैं। कराची को गरीबों की मां कहा जाता है, मगर एक अरसे से इस शहर के साथ सौतेले वाला सलूक किया जा रहा है। कराची वो शहर है जो मुल्की खजाने के लिए सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा करता है, मगर जब बात कराची की बेहतरी की आती है और मामला कराची के लिए फंड्स मुख्तस करने का आता है, तो इस हवाले से दावे और वादे तो बहुत किए जाते हैं, ऐलानात भी बहुत किए जाते हैं, मगर ऑन ग्राउंड ऐलानात बस ऐलानात ही रह जाते हैं। इस शहर के वोट बैंक पर नजरें सबकी होती हैं। कराची की 21 सीटें हासिल करने के लिए वोट मांगने सब आते हैं। वोट मिलने से पहले सियासी जमातें कराची को मिसाली शहर बनाने के दावे करती हैं, मगर वोट मिलने के बाद इख्तियारात ना होने का रोना रोया जाता है। वसाइल की कमी के शिकवे किए जाते हैं और कानूनी पेचीदगियों की तरक्की ना होने की वजह बताई जाती है। कराची की 3 बुनियादी और अहम तरीन मसाइल साफ पानी की अदम फराहमी, ट्रांसपोर्ट का नाकिस निजाम और सड़कें मोहल्लों से खत्म ना होने वाला कचरा है। और ये वो मसाइल है जो साल साल से मौजूद हैं। इन मसाइल पर काबू कैसे पाया जाए, अब तक कोई हुकूमत इसका तोड़ निकालने में कामयाब नहीं हो सकी है। हुकूमतों की नाअहली और नाकिस हिकमत अमली एक तरफ, मगर समझने की बात यह भी है कि इन मसाइल से छुटकारा हासिल करने की जिम्मेदारी किसी एक फर्द, इदारे या हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती। इस शहर को ठीक करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलकर बैठना होगा, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, सूबाई या शहरी हुकूमत हो, या फिर यहाँ बसने वाले शहरी हो। कराची का सबसे बड़ा मसला पानी की किल्लत का है और साफ पानी की अदम फराहमी का है। एक अंदाजे के मुताबिक कराची की तकरीबन आधी आबादी साफ पानी के पीने से महरूम है। कराची का एक और अहम मसला ट्रांसपोर्ट का है। दुनिया के किसी भी बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में एक मजबूत ट्रैफिक का निजाम होता है, मगर यह बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कराची जैसे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई सरकारी निजाम नहीं है। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान में मेट्रो बस चलती रही है, मगर कराची के शहरी आज भी दिहाइयों पुरानी बस में सफर करने पर मजबूर है। कराची का एक और बड़ा मसला जिस पर आजकल सबकी नजरें हैं, मगर इस मसले का हल किसी के पास नहीं, वो है कराची का ना खत्म होने वाला कचरा। शहर में अंदाजे के मुताबिक 13 से 14 हजार टन कचरा यौमिया पैदा होता है, जिसमें से सिर्फ 7 से 8 हजार टन कचरा उठाया जाता है और बाकी कचरा शहरियों की अजियत के लिए सड़कों, मोहल्लों और मैदानों में ही रह जाता है। कराची में कचरे का मसला दिहाइयों पुराना है। इस अरसे में दुनिया चांद और मार्स में पहुंच गई, मगर हम आज तक ये हल नहीं कर सके कि कराची में कचरा कैसे उठाना है, कराची को कचरे से साफ कैसे करना है। इस हवाले से पिछली 3 दिहाइयों में कराची की सफाई के लिए दर्जन के करीब बड़ी सफाई मुहिम चलाई गई है, मगर हर सफाई मुहिम बुरी तरह नाकाम हो जाती है। इतनी दिहाइयों से दर्जन के करीब सफाई मुहिम हो चुकी है, लेकिन कोई मुस्बत असरात इसके कराची में नजर नहीं आए। कचरा जू का तू पड़ा रहता है। 1989 में इसका आगाज MQM ने हफ्तावार सफाई मुहिम से किया था और उसके बाद से हम देख चुके हैं कि हर जमात जब भी इक्तदार में आती है या हुकूमत में आती है तो वो सफाई मुहिम का आगाज करती है। अगर रिसेंट पास्ट में ही देख लें तो 2016 में MQM ने 2 मरतबा सफाई मुहिम का आगाज किया था। एक मुहिम 1 हफ्ता चल सकी और इसके अलावा 2016 दिसंबर में मेयर वसीम अख्तर ने जब मुहिम का आगाज किया था, कहा था कि 100 रोज में कराची का कचरा साफ करेंगे। कुछ नहीं हुआ। हमने देखा कि पिछले साल जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब थे, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में कराची मुझे साफ चाहिए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और अभी रिसेंटली हमने देखा था कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी साहब ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम कराची को साफ करेंगे, कराची के बड़े नाले साफ करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस कैंपेन से भी कराची का मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि जो कचरा उन्होंने नालों से निकाला या कराची के दीगर इलाकों से उठाया, वो कराची के किसी और इलाके में जाके डंप कर दिया गया। लैंडफिल साइट तक वो नहीं पहुंचा, जिससे मसाइल में इजाफा हुआ है और कराची के अवाम इससे परेशान है। अब वजह यह है कि इन मुहिम का आगाज शायद इसलिए किया जाता है कि आपको मीडिया कवरेज चाहिए होती है या मीडिया की तवज्जो चाहिए होती है, या शायद इससे आपको वोट मिल जाता है, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है कराची को कचरे से साफ करने का। इसके लिए बाकायदा आपको एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा, एक मैकेनिज्म होगा जो कि डेली बेसिस पर हफ्तों, दिनों, महीनों तक आपको इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके ये मसला हल होगा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सूबाई हुकूमत हो या लोकल गवर्नमेंट हो, इस मसले को हल करने में अब तक नाकाम रहे। और ये कराची का जो कचरे का मसला है, ये एक ऐसा मसला है जिसमें आवाम को भी बढ़कर अपनी जो इखलाकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप कूड़ा कचरा फेंकेंगे तो कल आपके बच्चों की सेहत उससे मुतासिर होगी, आपको एक कॉस्ट पे करना पड़ेगी उसकी, तो ये जिम्मेदारी आपकी भी होती है। ये कराची के शहरी या पाकिस्तान के शहरी, हम देखते हैं कि जब बैरून मुल्क जाते हैं तो वहां पे वो ट्रैफिक के कवानीन भी फॉलो करते हैं, वो सड़कों पे कचरा भी नहीं फेंकते। इसकी वजह ये, एक तो वहां पे कल्चर ऐसा होता है, और दूसरा
जो लॉज हैं, जो कवानीन है, वो भी इतने सख्त होते हैं, तो हर शख्स को, हर शहरी को अपनी इखलाकी जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। लेकिन जाहिर सी बात है, मैकेनिज्म और प्रोसेस डेवलप करना ये हुकूमतों का काम है। अब तक कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल क्यों नहीं हुए? क्या उसकी वजह यह है कि जो जमात शहर से वोट लेती है, शहर कराची से वोट लेती है, वो सिंध हुकूमत नहीं बना सकती, और जो जमात सिंध में हुकूमत बनाती है यानी कि पीपल्स पार्टी, उसका शायद जो वोट बैंक कराची में है वो महदूद है। क्या ये वजह है या वजह करप्शन और नाअहली है, और सलूशन क्या है? आज इस पर हम इस स्पेशल ट्रांसमिशन में बात करेंगे। जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, वो आज हमारे साथ पैनल पर मौजूद होंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलमगीर के मेंबर नेशनल असेंबली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीएसपी के रहनुमा अरशद वोरा साहब। हमारे साथ होंगे हाफिज नईमुर रहमान साहब जिनका ताल्लुक है जमात इस्लामी से। हमें ज्वाइन करेंगे यूनुस बुरैरी साहब जिनका ताल्लुक है एएनपी से। और प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे रेहान हाशमी साहब एमक्यूएम पाकिस्तान से, और निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपकी तरफ आऊँगा आलमगीर खान साहब, क्योंकि कराची में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला हमें नज़र आ रहा है वो है कचरे का। इस पर बातचीत भी बहुत हो रही है, कोशिशें भी बहुत हो रही हैं, लेकिन इफेक्टिव कोशिश जो है उसके मुस्बत नताइज नजर नहीं आ रहे। अभी अली जैदी साहब ने जिस कैंपेन का आगाज किया था, ऐसा लगता है उससे मसाइल हल होने के बजाय मसाइल में इजाफा हुआ है। जो कचरा बड़े नालों से निकाला गया या कराची के दीगर इलाकों से उठाया गया, वो या तो क्रिकेट ग्राउंड में फेंक दिया गया, या पब्लिक पार्क में फेंक दिया गया, या सड़क के किसी और किनारे फेंक दिया गया। इससे मसला तो हल नहीं हुआ है। तो आप लोगों को अंदाजा हो गया है कि कराची का कचरा साफ करने के लिए किसी एक मुहिम की जरूरत नहीं है, बाकायदा एक प्रोसेस और मैकेनिज्म की जरूरत है। शहजाद साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं इस बुनियाद पर कि मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी आया, मैंने तब भी कहा कि कोई कैंपेन, चाहे वो हफ्ता सफाई हो, चाहे महीना सफाई हो, चाहे पूरा साल सफाई हो, ये हल नहीं है। ये एक आगाही मुहिम हो सकती है, ये इदारों को आप पैगाम दे सकते हैं। हल तब है जब आप सिस्टम को बेहतर करें। ये डेली, ये रेगुलर अमल है, ये रोज़मर्रा का अमल है। सफाई का पूरा एक प्रोसेस, एक साइकिल है कि डोर टू डोर कलेक्शन हो, डंपिंग पॉइंट्स पे जाए, डंपिंग पॉइंट से जीटीएस पे जाए, जीटीएस से लैंडफिल पे जाए, और ये साइकिल पूरा चले। तो जो इनिशिएटिव ये अली जैदी साहब ने लिया, वो इफ़ेक्टिव, तो मैं बिल्कुल उसको सेकंड करता हूँ कि इफ़ेक्टिव है। आपकी ये बात भी मैं मानता हूँ कि उसको वक्ती तौर पे जो इनके डंपिंग पॉइंट्स हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, वहाँ कचरा रखा गया और उसके बाद इसको लैंडफिल पे लेकर जाया जाएगा। क्योंकि, और ये डंपिंग पॉइंट्स पे इसलिए रखा क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मेरा हल्का है, वहाँ जीटीएस जो अभी इन्होंने लिस्ट दी है जिस जीटीएस की, वो जीटीएस फंक्शनली नहीं है। वो फंक्शनली नहीं है, तो मजबूरतन इनको डंपिंग पॉइंट्स पे रखा जा रहा है और फिर यहाँ से लैंडफिल लेकर जाया जाएगा। हाँ, आप ये जरूर इस पर फिंगर पॉइंट कर सकते हैं कि जहां सफाई हो रही है वहां से डायरेक्ट लैंडफिल पे क्यों नहीं जा रहा। जब इस मुहिम का आगाज हुआ था, जियो के प्लेटफॉर्म पर ही अली जैदी साहब ने सईद गनी साहब से कहा कि हम ये कचरा लैंडफिल साइट्स पर लेके जाना चाहते हैं, आप इजाजत देंगे? सईद गनी साहब ने कहा बिल्कुल देंगे। लेकिन जब कचरा आपने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डंप करना शुरू किया तो अली जैदी साहब मीडिया पर आए, उन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने हमें कहा था कि यहाँ डंप करें। फिर बाद में उन्होंने कहा कि हम इसको यहाँ से भी उठाएंगे। फिर 2-4 दिन पहले उन्होंने खत भी लिखा है कि अब हमें बताए जाए, उन मकामात को निशानदेही की जाए जहाँ पे हम कचरा फेंक सकते हैं। मतलब गलत बयानी तो की गई ना, ये तो पहले से ही तय था कि लैंडफिल साइट्स पे आप लेके जाएंगे। मैं इसमें वाजे करूं, चूंकि अली जैदी साहब की जो स्टेटमेंट है, अब मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे कहा, क्या ग्राउंड्स हैं वगैरह, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये चीज़ पहले जो है आइडेंटिफाई होनी चाहिए थी और पहले इसका फैसला हो जाना चाहिए था कि लैंडफिल पे जाना चाहिए या जीटीएस पर या डंपिंग पॉइंट्स पर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये प्लानिंग का एक, आप कह लें कि कमी थी, प्लानिंग सही नहीं हुई इस पर। दूसरी बात आपने कही, इसके बाद मैं दूसरे मेहमानों पे जाऊंगा कि आगाही मुहिम थी। अब कराची में हर शहरी को पता है कि कचरा कितना बड़ा मसला है, तो आगाही किसके लिए थी ये? और एक मरतबा नहीं, कई मरतबा इस मुहिम का आगाज मुख्तलिफ जमातें कर चुकी हैं। इस मुहिम के लिए तो आपने बाकायदा फंड्स का भी ऐलान किया था कि फंड्स की जरूरत होगी तो लोग आगे बढ़ के हमारी मदद करें। तो आगाही के लिए आप फंड्स भी लेते हैं अवाम से, अवाम इस उम्मीद में होती है कि शायद इस मुहिम के बाद हमें कुछ रिलीफ मिलेगा। बाद में आप बताते हैं कि नहीं, हम तो सिर्फ आगाह करना चाहते थे। अरे भाई, अवाम को पता है कराची में कितना बड़ा मसला है, कराची किसको आगाह करना चाहते हैं? साहब, मैं इसका बैकग्राउंड दे दूं कि मेयर, जब ये हालिया बारिशें हुई और जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स थे ये चौक हुए, बड़े जो नाले 38 के करीब, तो मेयर कराची ने ख़त लिखा हमारे बहरी अमूर के वज़ीर को कि आप हमारी मदद के लिए यहाँ आएँ, चूँकि केपीटी वगैरह ये आपके पास इदारे हैं, इसके वसाइल हैं आपके पास, और फिर जो ड्रेनेज है सारी वो समंदर में हो रही, तो आप डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं, तो मदद करें।
اس کے بعد علی زیدی صاحب نے یہ انیشیٹو لیا اور اس کیمپین کو انہوں نے آغاز کیا کراچی میں اور پھر سندھ حکومت سے رابطہ کیا، سی ایم سندھ سے، اور انہوں نے سپورٹ کا کہا، اور پھر وزیر بلدیات سندھ جو ناصر شاہ صاحب ہیں انہوں نے بھی سپورٹ کا کہا اور ان کے ساتھ مختلف جگہ دورے بھی کیے، اور پھر فنڈز وغیرہ آئے اس صفائی کے لیے اور صفائی کی جا رہی ہے، اور جو نالے کی صفائی ہے وہ ایفیکٹو ہے، پانی کا فلو بہتر ہے، پانی کہیں رک نہیں رہا، چوک نہیں ہو رہا۔ لیکن میں پھر سے کہوں کہ میں کسی بھی جو کیمپین ہے، کراچی کے دوسرے علاقے گندے ہو گئے جہاں پر آپ نے وہ آ کے ڈمپ کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں ارشد وورا صاحب آپ کی طرف جاؤں گا۔ مصطفیٰ کمال صاحب آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کا ایک بیان ابھی آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ کراچی کا اتنا برا حال میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب ہمیں پتہ ہے وہ ایک اچھا پیریڈ تھا کراچی کا جب میئر تھے مصطفیٰ کمال صاحب، کام بھی اس وقت بہت ہوا، سڑکیں بنی اور یہ مسائل ہم نے دیکھا تھا کہ حل ہونے کی طرف جا رہے تھے۔ اب مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو کراچی کا حال ہے اس کی وجہ کرپشن اور نااہلی ہے۔ ذرا بتائیے گا کیا یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ حال ہے کراچی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد بالکل ابھی آپ نے جو ہے کافی ڈیٹیل میں سارا کراچی پہ باتیں کی اور کراچی کے تمام مسائل کو آپ نے اجاگر کیا۔ دیکھیں کراچی میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یونٹی آف کمانڈ کا ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو ہے وہ اداروں کو جو ہے اختیارات ملنے چاہیے تھے، لیکن قطع نظر اس کے مجھے اتنا پتہ ہے کہ چاہے کچرا ہو چاہے نالے ہوں، کراچی میونسپل کارپوریشن کو، ڈسٹرکٹس کو، تمام کو اس مد میں پیسے ملتے ہیں۔ 50 کروڑ روپے صرف نالوں کی صفائی میں ملتے ہیں۔ جس طریقے سے ابھی یہ نالے صفائی ہو رہے ہیں اسی طریقے سے 50 کروڑ میں ہر سال نالے اگر وقت پر صاف ہوں تو یہ فلو جس طرح بھی عالمگیر بتا رہے تھے اسی طرح یہ فلو چلتا رہتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ کراچی میں یہ کچرا جو 11 لاکھ اور 12 لاکھ ٹن جو پرانا جمع ہوا ہے، اگر علی زیدی صاحب نے اپنی اسکیم شروع کی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گندے پانی کے بجائے پہلے اس ڈرائی کچرے کو اٹھا لیتے تو شاید وہ جی ٹی ایس پہ ڈائریکٹ چلا جاتا۔ جی ٹی ایس سے ناٹ جی ٹی ایس، لینڈ فل سائٹ، جو کہ آپ کی 2 لینڈ فل سائٹس ہیں، آپ کی گوند پاس ہے، آپ کی جام چاکرو ہے، 500 ایکڑ زمین ہے، وہاں پہ پتہ نہیں کتنی باہر کی کمپنیاں آئی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم ادھر آپ کو بجلی بنا کے دیتے ہیں، اتنا کچرا وہاں پہ ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں، خاص طور پر کراچی میونسپل کارپوریشن جس کے انڈر میں یہ چیزیں آتی ہیں، وہ اگر اس پہ صحیح توجہ دیتی تو آج کراچی کی عوام اس پہ پریشان نہ ہوتی۔ دوسرے میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں جو وسیم اختر صاحب کا آپ نے بتایا کہ مصطفیٰ کمال نے یہ کہا ہے کہ کرپشن از دی ایشو، نااہلی از دی ایشو، ویژن از دی ایشو۔ یس سرٹنلی پیسہ جو ملتا ہے، ابھی پچھلے دنوں میرے خیال سے وسیم اختر صاحب نے کہا تھا کہ میں 2 کروڑ سے اوپر کی کوئی اسکیم نہیں کر سکتا، تو میرے پاس ڈیٹ وائز اگر آپ کہیں گے تو 20 مہینے کا حساب ہے، کیونکہ 20 مہینے کا حساب 12 مہینے تو میں بھی وہاں پہ بیٹھا تھا، تو ڈیٹ وائز مجھے پتا ہے کہ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جو پیسے آتے ہیں، جب تک میں تھا یہ 20 مہینوں میں 10 ارب روپے آئے تھے۔ یہ وہی 10 ارب روپے ہیں جس کا فیصل وارڈا صاحب نے کیس کیا ہے، جو نیب میں گئے ہیں، جنہوں نے ہائی کورٹ میں کیس کیا، یہ وہی 10 ارب روپے ہیں۔ تو اگر 2 کروڑ کی ایک اسکیم کر سکتے ہیں تو یہ 10 ارب روپے سے 500 کراچی میں 2 کروڑ کی اسکیمیں ہوتی ہیں۔ مجھے کراچی کے میئر صاحب کبھی نظر نہیں آئے شہروں میں، گلیوں میں، سڑکوں پہ۔ آپ نے جب کوئی ایشو ہوتا ہے، بارش ہو گئی تو وہ آ جائیں گے۔ آپ بھی خود رہے ہیں اور آپ نے بھی کام کیا ہے، آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جو کچرا اٹھانا ہے وہ ڈی ایم سیز کی ذمہ داری ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ یہ کرتا ہے، یہ کے ایم سی کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ وہ تو بڑے نالے صاف کر سکتے ہیں، یہ جو روزمرہ کا کچرا پھینکا جاتا ہے گلی محلوں میں اور وہ اٹھا کے جی ٹی ایس پہ نہیں رکھا جاتا یا جی ٹی ایس سے لینڈ فل سائٹ پہ نہیں جاتا، وہ تو وسیم اختر کی ذمہ داری نہیں ہے نا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، کراچی کے 6 ڈسٹرکٹ میں سے 4 ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس ہیں۔ ایم کیو ایم کا میئر ہے، ایم کیو ایم کے 4 ڈسٹرکٹ چیئرمینز ہیں۔ 4 ڈسٹرکٹ میں سے 2 ڈسٹرکٹ نے جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ساتھ سائن کیا ہوا ہے۔ اچھا جب یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تب بھی میں موجود تھا، اس ایگریمنٹ میں ہم نے امینڈمنٹس یہ کی تھیں تاکہ کل کو یہ نہ ہو، یہ نہ کہا جائے کہ پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ کچھ اور ہے، ایم کیو ایم کا انٹرسٹ کچھ اور ہے۔ اس میں یہ بڑا واضح ہے کہ ان کی بل کی جو پیمنٹس ہوگی وہ پیمنٹ جب تک ڈسٹرکٹ چیئرمینز ویریفائی نہیں کرے گا تب تک ان کو کوئی پیمنٹ نہیں ہوگی، یہ اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے۔ تو اب ذمہ داری تو پھر اس ڈسٹرکٹ چیئرمین پہ آئی نا کہ اگر کچرا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نہیں اٹھا رہا تو پھر ڈسٹرکٹ چیئرمین نے اس کی اپروول کیسے دی کہ اس کو یہ پیمنٹ کی جائے، یہ اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے۔ تو آپ کے پاس 4 ڈسٹرکٹ ہیں،
اگر 4 ڈسٹرکٹ میں MQM ہے اور وہ نہیں کچرا وہاں سے صحیح اٹھ رہا تو پھر میئر اس MQM کی رابطہ کمیٹی میں ڈپٹی کنوینئر ہیں, تو پھر انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے. جو ہے DMCs ان کے چیئرمین MQM سے تعلق رکھتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب, اب لاہور میں ہم نے دیکھا ایک ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, 2010 سے انہوں نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے 2 کمپنیز کو, ڈور ٹو ڈور کچرا اٹھاتے ہیں, گلی محلوں کو صاف کرتے ہیں, کچرا GTS سائٹ پہ جاتا ہے, وہاں سے ایک لینڈ فل سائٹ ہے لاہور میں, اس میں جا کے ڈمپ کر دیا جاتا ہے. کیا کراچی کا سسٹم بڑا کمپلیکس ہے کہ 3 DMCs ہیں جو اپنا کچرا خود اٹھاتی ہیں, 3 DMCs اب ایسی ہیں جن کا کچرا سندھ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہے وہ اٹھاتا ہے, اور پھر KMC جو ہے اس کو نالے, جو بڑے نالے ہیں وہ صاف کرنے کی ذمہ داری ان کے پاس ہے, دوسرا کچرا صاف کرنے کی ذمہ داری ان کے پاس نہیں ہے. تو کیا اس کو ایک ہیڈ کے اندر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ڈیوائیڈڈ ہے اس لیے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ تو بالکل صحیح ہے کہ یونٹی آف کمانڈ ہونی چاہیے, لیکن مسئلہ صرف اتنا سا نہیں ہے, مسئلہ ہے اونرشپ کا. اب پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ہماری جو پارٹیاں نا اپنی نااہلی ہے, کرپشن ہے, سب کچھ ہے, لیکن چاہتے یہ ہیں کہ میڈیا کے ذریعے سے بس اپنی پریزنس شو کریں, اور ہر چیز سوشل میڈیا پہ کرنا چاہتے ہیں, ہر چیز الیکٹرانک میڈیا پہ کرنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے پہ بلیم دیتے ہیں. میں جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہوں اور اس شہر میں جماعت اسلامی کے 3 مرتبہ میئر ہیں. تینوں ٹینیور کے اندر کراچی کے شہریوں کو یہ شکوہ نہیں ہوا کہ کراچی صاف نہیں ہوتا. اتنا ہی مسائل تھے. جب نعمت اللہ خان صاحب سٹی ناظم بنے تو بالکل ایک نیا سسٹم آیا تھا, اس میں بھی ٹاؤنز تھے, اس میں بھی UCs تھیں, اور اس میں بھی جو ہے وہ سٹی گورنمنٹ تھی, اور ہوتا یہ تھا کہ تینوں کے علیحدہ علیحدہ کام تھے. لیکن جب ول تھی, ایماندار لوگ تھے, صبح فجر کے بعد پورے عملے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, تو نچلی سطح پہ بھی صفائی ہوتی تھی اور ٹاؤنز کے لیول پہ بھی کام ہوتا تھا, اور نعمت اللہ خان اس کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کرتے تھے. اگست 2013 میں, اگست 2003 میں جب نعمت اللہ خان صاحب میئر تھے تو اس وقت انہوں نے بھی ایک صفائی مہم کا آغاز کیا تھا. وہ صفائی مہم 10 دن جاری رہی تھی, تو ایسا نہیں ہے کہ اس وقت بھی سارا کچھ پروسیس اور میکینزم کے ذریعے ہو رہا تھا. اس وقت بھی یہ فیل کیا جاتا تھا کہ شاید ایک صفائی مہم کے ذریعے ہم پورے کچرا صاف کر دیں گے. سن لیجئے 2001 میں نعمت اللہ خان آئے تھے اور پچھلا بیک لاگ موجود تھا. انہوں نے یہ کہا کہ اس بیک لاگ کو ہم صفائی مہم سے چلائیں گے اور پھر سسٹم ڈیولپ کریں گے. سسٹم ڈیولپ کیا تو اس کے بعد یہ سسٹم اگلے 5-10 سال تک چلتا رہا. نعمت اللہ خان نے اس شہر کو پارک دیے, اس شہر کو سڑکیں دی, اس شہر کو انفراسٹرکچر دیا, سارا بنا بنایا کام تو انہوں نے کر کے دیا تھا, اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کچھ اور پروجیکٹس بھی ہوئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح ایک دوسرے پہ الزام لگانے سے مسئلہ نہیں, جس کا جو اختیار ہے وہ کام تو کرے نا. اصل میں اختیار مانگتے ہیں لیکن جو اختیار ہوتا ہے وہ پہ کام نہیں کرتے. یہ ارشد وورا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو پیسے آپ کے پاس ہیں وہ تو کام کریں نا, جو ملازمین آپ کے پاس ہیں وہ بھی تو کام کریں نا. اب یہ ریحان بھائی سے آپ پوچھئے گا 9-10 ہزار تو ان کا عملہ ہے, KMC کا عملہ, ایک ڈسٹرکٹ کے یہ جو ہے وہ چیئرمین ہیں. تو آپ بتائیں کہ جو پورے KMC کے ملازمین ہیں اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ملازمین ہیں, اور پھر ان کی آپس میں سنکرونائزیشن ہے. اگر پرائیویٹائز کیا گیا ہے تو ڈسٹرکٹ کے کنسنٹ سے کیا گیا ہے. جب اس کے کنسنٹ سے پرائیویٹائز کیا گیا ہے تو پھر کام کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اچھا اب آپ آئیے علی زیدی صاحب. علی زیدی صاحب کو پتہ کیا ہے کہ کراچی کا پرابلم کیا ہے. کراچی میں تو وہ رہتے بھی نہیں تھے, اب وہ آئے ہیں تو ڈیفنس میں رہتے ہیں, اچھی بات ہے, انہیں کراچی کا حصہ ہے ڈیفنس. وہ جن نالوں کی وہ بات کر رہے ہیں ذرا جا کر دیکھیں تو صحیح وہاں پہ سچویشن کیا ہے. ہم گزرتے ہیں وہاں سے, پورا شہر میں مکھیاں بن بنا رہی ہیں, گیلا کچرا پڑا ہوا ہے. یہ کچرا صرف نکالنا نہیں ہوتا نالوں میں سے, بلکہ جا کر لینڈ فل سائڈ میں پھینکنا بھی ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں اس وقت صرف پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے, اور جس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اپنا کام کر لے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کوئی پروسیس یا میکینزم بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایسی امبریلا کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے تحت تمام ادارے ہوں. سسٹم بھی ٹھیک کریں. جی تو یہ ہے وہ مسئلات ٹھیک ہے. نثار کھوڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور سوشل میڈیا پہ کیمپین نہ چلائیں. نثار کھوڑا صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ماشاءاللہ 11 سال سے اب سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. یہ بڑا عرصہ ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے لیے کہ 11 سال میں وہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کر سکے, لیکن آپ کی حکومت یہ کرنے میں ناکام رہی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ جناب علی, آپ نے تھوک دیا کہ 11 سال سے حکومت میں ہیں. یہ اگر کراچی کے مسائل کی بات کر رہے ہو تو کراچی میں ایک لوکل باڈی سسٹم کام کرتا تھا. یہ 2001 سے کام کرا تھا, 2009 تک کام کرتا رہا.
4 साल हिस्सा जमात इस्लामी के हिस्से में आया और 4 साल एमक्यूएम के हिस्से में आया। और उस वक़्त एमक्यूएम दिलदादा थी हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की, जो बिला हिसाब किताब के फंडिंग उनको मिल रही थी। और मुसलसल 4 साल वो काम किए, जमात इस्लामी ने काम किया होगा, काम किया होगा। जैसे उन्होंने कहा, नईम साहब ने कहा कि जी हमारे उस दौर में हमने ये रोडें बनाई, ये बनाई, ये बनाई, तो थोड़ा सा मुझे भी कहने दें कि ये रोडों की जो प्लानिंग है वो तो 1993 से पड़ी हुई थी। 93 में हमने पीपल्स पार्टी ने कुछ सोचा था कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कुछ हमने शुरुआतें की, कुछ को हम मुकम्मल कर सके, कुछ को नहीं मुकम्मल कर सके हुकूमत न होने की वजह से। ये देखें ना, पुरानी बातें करते करते भले गुजर जाए, टाइम गुजर जाएगा, 2 घंटे भी गुजर जाएंगे आपके। मैं तो सवाल करता हूं कि जो पिछले मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, लेकिन अगर फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं थी तो जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो किस्सा था, जो कह रहे थे कि जी कराची में वेस्ट मैनेजमेंट की स्कीम होनी चाहिए, वो इन 9 सालों में नहीं हो सकी, जबकि उनके पास फंडिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। वेस्ट मैनेजमेंट की बातें नहीं हो सकी, कचरा उठा के कहीं ना कहीं डंप किया गया होगा, लैंडफिल साइट्स हुई होंगी, वहाँ बदबू होगी, सब कुछ होगा। लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट की अगर कोई स्कीम शुरू हो जाती, माजरत के साथ एमक्यूएम के दोस्तों के साथ भी यही सवाल है कि 4 साल में वो क्या करते रहे। ठीक है, कुछ रोड बनी होंगी, कोई ओवर पासेस बनी होंगी, कोई अंडर पासेस बनी होंगी, लेकिन मैं बात सुन ले, आप सुन ले, बात काटेंगे। अगर आप कोई स्कीम नहीं शुरू कर सके तो वो आपकी नाकामी है ना, किसी और की तो नहीं है। बात काटेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरी बात पूरी सुन लें, उसके बाद आप बात करें। चलो 2009 में लोकल बॉडी का सिस्टम नहीं रहा, एडमिनिस्ट्रेटर्स आ गए, सरकार ने मुकर्रर किए, शिकायतें रहीं, उसके बाद एक लोकल बॉडी का सिस्टम आया, वो 2014 में आया हो, 2015 में आया हो। हमने उसको और डिसेंट्रलाइज किया। पहले 4 जिले थे, हमने उसको 6 जिले किए, 6 कारपोरेशंस बनाई, 6 कारपोरेशंस के अलग अलग हमने उनको अख्तियारात दिए। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का अलग अख्तियार लिखा गया, उनकी फंडिंग का मसला हुआ। कराची के फंडिंग का मसला नहीं है, क्योंकि कराची को तो हर महीने ग्रांट भी मिलती है 50 मिलियन की। 50 मिलियन की ग्रांट सिर्फ कराची को मिलती है, किसी और कारपोरेशन को नहीं मिलती। वो इसलिए कि बहुत बड़ा शहर है, उसमें बहुत बड़ा काम हो सकता है, करना चाहिए। हम ग्रांट देते हैं, एम्प्लॉइज को ग्रांट देते हैं। एम्प्लॉइज वो जो सैनिटेशन का काम करने वाले होते हैं, सब कुछ करने वाले होते हैं। बात है काम करवाने की। जैसे हाफिज नईम साहब ने कहा कि अगर आप करना चाहते हैं तो फंडिंग अवेलेबल है, अख्तियारात अवेलेबल हैं, अख्तियारात को इस्तेमाल करो तो ये काम हो सकता है। 4 कारपोरेशन अभी हमारे पास नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। अब निसार साहब मेरी बात का जवाब दीजिएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो कि सिंध हुकूमत के मातहत है, पहले ये काम जो है वो टाउन्स करते थे और मेयर कराची करते थे, अब ये आपने अपने जिम्मे ले लिया है। 4 अजला है जहां पे आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है चाइनीज कंपनी को, यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने। अगर वो 4 अजला में मसला हल नहीं कर पा रही है तो क्या इसको डिसॉल्व कर देना, जो कि वसीम अख्तर कहते हैं कि खत्म कर दिया जाए इसको और पैसे फिर डीएमसीज को दे दिए जाए, ये तरीका आजमा ले? अगर मसला है कि 4-5 साल में इस इदारे की परफॉर्मेंस नहीं है तो खत्म करें इसको फिर। सर अगर आपने बात करनी है तो मैं क्या बात करूंगा? हमने क्या एफर्ट नहीं? सवाल तो मुकम्मल होने देना। बात मैंने आपकी तसल्ली से सुनी, आप भी मेरा सवाल तो मुकम्मल होने दें। तो सुन कर लिया ना आपने सवाल, आपने सवाल कर लिया था, इसलिए मैंने कहा। बात यह है कि क्या इसको 4 अजला को अगर हमने आउटसोर्स करके किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो क्या इसको एफर्ट क्यों नहीं समझा जाता? ये हमने किया इसलिए कि जी लोकल जो सैनिटेशन वाला स्टाफ था उस पर इल्जाम तराशी होती थी कि काम नहीं किया जाता, काम नहीं लिया जा सकता, उनसे काम नहीं लिया जा रहा। तो चलो जी, हमने कहा कि भाई ठीक है, हम आउटसोर्स कर देते हैं, वो किसी और कंपनी को बुला लेते हैं, चाहे फॉरेन कंपनी हो चाहे लोकल कंपनी। आपको याद है बहरिया टाउन ने खुद कहा था कि जी मैं सफाई करूंगा, एक जिले की शुरू की थी। ये एफर्ट हैं, जो एफर्ट है इसलिए कि कराची साफ हो सके, ये एफर्ट होते हैं। जैसे अली जैदी साहब आज कर रहे हैं, ये एफर्ट है। आजकल ग्रीन शर्ट क्या, ये एफर्ट है, ये सारी एफर्ट्स हैं कि जी हाँ कराची के मसले को हम हल कर सकें। जब आप वोट लेकर आते हैं, आप ये नहीं कहते कि मैं एफर्ट करूंगा। हुकूमत की कारकर्दगी जांची जाती है आपके आउटपुट से। अगर अवाम को साफ नहीं मिल रहा गली मोहल्ला शहर, तो फिर आप ये कहते रहेंगे कि देखें हमने एफर्ट तो की, हमने एफर्ट तो की, आपको कुछ नहीं मिला, उसका कोई मुस्बत नतीजा नहीं हुआ, लेकिन एफर्ट तो की हमने, ये दलील देते रहेंगे। मेरा जवाब सुनेंगे?
मेरा जवाब सुनेंगे, मेरे जवाब सुनेंगे। मैं पाकिस्तान के 17 साल जिंदगी पर बात कर सकता हूं, वो भी सारे एफर्ट थे। ये जमहूरियत के लिए भी एफर्ट था, ये फांसियां गोलियां भी एफर्ट थी। ये सब एफर्ट होती है किसी मंजिल को हासिल करने के लिए। इसी तरह से सफाई है, जो रोजमर्रा का काम है, जो रोजमर्रा का काम है, जिसमें ह्यूमन एफर्ट लगता है, मैनुअल वर्क होता है। मैनुअल वर्क के किसी की काहली, किसी का ड्यूटी पे नहीं आना, किसी का तेज काम करना, किसी का कम तेज काम करना, ये सारी चीजें एफर्ट है। जो झाड़ू लेके निकलता है वो भी एफर्ट है। जो हम निकलते हैं, कभी एमक्यूएम सफाई की मुहिम, कभी जमात इस्लामी सफाई की मुहिम, कभी पीपल्स पार्टी सफाई की मुहिम, ये सारे एफर्ट कहलाते हैं। एफर्ट पर हर पाकिस्तानी शहरी को, हर कराची के शहरी को और मुझे भी इख्तियार है आपकी इस एफर्ट पर एक जजमेंट पास करने का, और वो ये है कि कराची में कचरा साफ नहीं हुआ तो आपकी एफर्ट से कोई फायदा नहीं हुआ है कराची वालों को, वो नाकाम एफर्ट्स थी अब तक। इस कंक्लूजन पे तो हम पहुंच चुके हैं ना, फिर इसका मतलब आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि एफर्ट की लेकिन रिजल्ट नहीं आया। जवाब दूं मेरा एफर्ट फेल हुआ, एमक्यूएम का एफर्ट फेल हुआ। इलेक्शन में लोगों ने फैसला दे दिया कि एमक्यूएम नाकाम हो गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी भी सीटें नहीं बढ़ी, हमारी भी सीटें नहीं बढ़ी। मुश्तरका फेलियर है, ठीक है जी, मुश्तरका फेलियर है। रेहान हाशमी साहब के पास अब मैं आ जाऊं। रेहान हाशमी साहब, क्योंकि 4 अजला आपके पास है, यानी कि एमक्यूएम के वहां पर चेयरमैन है, और 3 इसमें से डीएमसीज ऐसी हैं जो कि अपना कचरा खुद उठाती हैं, वो भी नाकाम है इस वक्त। और इस वक्त बल्कि सईद गनी साहब तो कहते हैं कि जो 3 डीएमसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पास है उनकी कारकर्दगी बेहतर है, तो क्यों नहीं काम कर रहे? आप भी हमेशा कहते रहते हैं कि यार डीएमसीज के जरिए काम करें, लोकल गवर्नमेंट के जरिए काम करें। इख्तियार है आपके पास डीएमसीज के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराऊं, क्योंकि बात हुई है 2001 के बल्दियाती कानून की, उसके बाद फिर 2013 का जो बल्दियाती कानून आया। 2001 का जो बल्दियाती कानून था उसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन हो रहा था बल्दियाती कामों में वो सबके सामने है, चाहे वो एमक्यूएम के पास रहा या जमात इस्लामी के पास रहा। 2001 का लेकर आ जाए, मेरे ख्याल है चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पहला मेरा जो पॉइंट है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे सिंध गवर्नमेंट के दोस्त असल में इतने आदी हो गए हैं कि लेजिस्लेटर के ज़रिए बल्दियाती काम करवाने के बल्दियाती इदारों को पसे पुश रख दिया। ये बल्दियाती इलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट ने करवाया, किसी जमहूरी चैंपियन ने नहीं करवाया है। थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने टाइम फ्रेम दिया, उसके बाद इलेक्शंस हुए। दूसरी बात एक और इसके साथ मुंसलिक, बल्दियाती इदारे आप किसको कहते हैं? कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बल्दियाती इदारा है, कचरा उठाना सॉलिड वेस्ट बल्दियाती इदारे का काम है, बिल्डिंग कंट्रोल बल्दियाती इदारे का काम है, चाहे डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, कराची डेवलपमेंट बल्दियात का काम है, मास्टर प्लान बल्दियात का काम है। कोई भी बल्दियात के पास नहीं है। क्या जवाब है इसका? असल में ये आदी इतने हो गए हैं आउटसोर्स करने के। सॉलिड वेस्ट है, आउटसोर्स कर दो। सिंध में बैड गवर्नेंस की वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट होना, आउटसोर्स कर दो। आके रेंजर्स ने सही किया, कल कला को अपनी हुकूमत भी आउटसोर्स कर देंगे। इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम में रेहान हाशमी साहब बोल रहा हूं, ये जो बात कर रहे हैं रेहान हाशमी साहब, जैसे मैंने अपने इब्तिदाई में कहा कि होता ये कि जब इलेक्शन का वक्त होता है ना, हर कोई आता है कहता है कि कराची को मिसाली सुबह बना देंगे, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो फिर आप ब्लेम गेम करते हैं दूसरी तरफ। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि 3 डीएमसी जो कि आपके मातहत है, एमक्यूएम के चेयरमैन है वहां पर, वो अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको फंडिंग का मसला है या कोई काम में आपके रुकावट डालता है? एक तो आपके इसमें आवाज इतनी गूंज रही है। मेरी बात सुने आप। एक आखिरी चीज साबित कर दूं, एक आखिरी चीज अगर इजाजत देने खोड़ो साहब, थोड़ा सा बारी बारी बात कर लेते हैं जी। नहीं, एक सेकंड मेरी बात सुने कि अभी इन्होंने फंड की बात की। आप अपनी रवानी में कराची को सूबा कह गए हैं, सबसे बड़ा जिला। आप अपनी रवानी में कराची को सूबे का खिताब दे दिया। ये आप स्टार्ट करें, वापस करें। को तो ग्रांट दी, हमें आज तक 1 रुपए की ग्रांट नहीं दी, मां सिवाय वाटर कमीशन की हिदायत पर एक बार 2 साल पहले नाले सफाई के हवाले से दिया। हम तो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें भी नहीं दे पा रहे हैं। और मैं तो दर्जनों बार कह चुका हूं, कोर्ट में गया हूं, सुप्रीम कोर्ट में गया हूं, और हो सकता है कि कल गला को सड़क पे बैठकर मुलाजमीन के साथ बात करूं कि भाई मुलाजमीन जब तनख्वाहों से महरूम है और आप ग्रांट की बात करते हैं, आप एडिशनल फंड की बात करते हैं। मैं तो सिर्फ फकत ये कहता हूं कि जो बल्दियात के काम है वो बल्दियात को दे दिए जाए। चेक एंड बैलेंस करें, मॉनिटरिंग करें आप। तो आप कह रहे हैं कि डीएमसी के पास इख्तियार है, फंडिंग नहीं है। निसार खोड़ा साहब, आप अपनी बात भी कर लीजिए और ये भी बता दीजिए कि क्या डीएमसी को फंडिंग नहीं दी जा रही, क्योंकि वो कह रहे हैं इख्तियार है हमारे पास, फंडिंग का मसला है।
نہیں اختیار کس چیز کا اختیار بھی نہیں ہے, کچرا پھینکنے والے کو کچھ نہیں کر سکتے. میری بات سن لے جناب ریحان ہاشمی صاحب, دوسرے دوستو میری بات سن لو. اختیارات لکھے ہوئے ہیں قانون میں, آپ پڑھ لو. جس کو فنڈنگ نہیں ملتی اس کی شکایت ہمارے سامنے آنی چاہیے. وہ کوئی شکایت سامنے اس طرح سے نہیں آئی جس طرح سے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے میئر کی شکایت آتی ہے. میئر کے الگ سے اختیارات ہیں جس پہ وہ کام کر سکتا ہے. ڈی ایم سی جو ہیں وہ اپنا کام کرتی ہیں, لیکن جب صفائی وفائی کی بات ہو رہی تو آج صفائی پہ بات کرو نا. اختیارات جو لکھے ہوئے قانون میں لکھے ہوئے ہیں, کس نے قانون پاس کیا؟ اسمبلی نے قانون پاس کیا. یہ کلیکٹیو وزڈم ہے, کلیکٹیو وزڈم کو تو ماننا پڑتا ہی پڑتا ہے. جمہوریت ہے تو پھر یہ ماننا پڑتا ہی پڑتا ہے. جو بھی اختیارات ہیں وہ ہر جگہ لکھے ہوئے ہیں اور ان کو ان پہ کام کرنا چاہیے. میں آپ سے جو بات کر رہا تھا کہ آپ نے اپنی گفتگو کی روانی میں کراچی کو صوبہ کہہ دیا, آپ مہربانی فرمائے اس کو کریکٹ کریں, اس کو کریکٹ کریں. یہ آپ کی روانی ہو گئی, بھلے آپ ریکارڈنگ چلائیں. آپ نے کراچی کو صوبے کا درجہ دے دیا, غلط کی ہے بات, آپ کو ایسی نہیں کرنی چاہیے. یہ ریحان ہاشمی صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اصل میں اسی پہ تو سیاست چل رہی ہے ساری. اگر میں نے کراچی کو صوبہ کہہ دیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا روانی میں کہہ دیا تو غلط کا. کراچی ایک شہر ہے, لیکن اس پہ آپ کو ایک کا مسئلہ نہ بنا دیجیے گا. جی صوبہ مت کرو, صوبہ مت کہو, صوبہ نہیں ہوا ابھی. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی یہ بحث صاحب ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, فیکچولی بات غلط ہے, لیکن یہاں پہ یہ رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی یہ بات کرے جو کہ اس وقت نہیں بھی ہے کہ کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے تو اس پر آپ ایک پوری کیمپین کھڑی کر دیں کہ سندھ کو توڑنے کی بات کیسے کر دی. اس طرف نہ لے کے جائیے گا اس کو پلیز, خدا کے واسطے. بریک کے بعد یونس بنیری صاحب سے ذرا ہم بات کریں گے اس کچرے کے مسئلے پہ. اور اس آپ نے کہا, ٹھیک ہے, میں نے کہہ دیا کہ اگر فیکچولی میں نے کہا ہے تو وہ غلط کا ہے, لیکن میں اس بحث سے دور نہیں بھاگ سکتا کہ اگر کوئی جماعت یہ پروپوزل لاتی ہے کہ کیا کراچی کو یا کسی اور شہر کو صوبہ بننا چاہیے تو اس بحث سے بھی میں نہیں بھاگوں گا. اس پہ بحث ہونی چاہیے میرے خیال سے. جب تک بنے بریک کے بعد مزید بات نہیں کہہ سکتے. جیو نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن جینے 2 کراچی کو. ہمارے ساتھ پینل موجود ہے. یونس بنیری صاحب, این پی سے آپ کا تعلق ہے, ذرا آپ بھی بتا دیجئے اس وقت جو کچرے کا مسئلہ ہے کراچی میں وہ کس کی وجہ سے ہے اور اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ ہماری بدقسمتی یہ کہ آج ہم اتنی بڑی ٹرانسمیشنز صرف اس بات پہ کر رہے کہ کراچی میں کچرا کیوں ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچی اور ہم اسی میں لگے ہوئے کہ کراچی جتنے بہت بڑے شہر جو اس ملک کا اور بہت سارے ملکوں میں سے بڑا شہر ہے کراچی, اور یہاں ہم کچرے کی بات کر رہے ہیں. یہاں جتنی بھی حکومتیں آئی ہے اور یہ کچرے کا مسئلہ آج سے نہیں, ہمیشہ یہ جھگڑا اس شہر میں ہوتا ہے کہ یہاں پر صوبائی حکومت, یہاں کی لوکل حکومت آپس میں لڑتی رہی اور یہاں کے لوگ جو ہے وہ سفر کرتے رہے. اس وقت کراچی کا جو حال ہے, آپ اگر کراچی کے حال دیکھیں, ان کچی بستیوں میں آپ جائیں تو آپ کو چل نہیں سکتے ہو. آج بھی کئی علاقوں میں 1 فٹ کا پانی کھڑا ہوا ہے. اور کراچی عجیب سی صورتحال ہے کہ یہ کراچی شہر یہاں پر کوئی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے, ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ بجائے ایک دوسرے کے اوپر ہم ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں. یہاں پر صرف لوکل گورنمنٹ یا صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ یہاں پر جیسے بتایا گیا کے پی ٹی ہے, یہاں پر کنٹونمنٹ 5 کنٹونمنٹ بورڈ ہیں, یہاں پر ڈسٹرکٹ کونسل ہیں. عجیب تماشا ہے کہ یہ کوئی بھی آدمی صرف اسی لگا ہوا ہے کہ مجھے فنڈ مل رہا ہے اور مجھے نہیں مل رہا ہے. یہ شہر پہلے بھی تھا, اور آج جو نالے صرف اگر یہ کنٹینیو اس کو ہم صاف کرتے ہیں اور یہ نالوں میں کچرا جمع نہیں ہوتا اور پانی کی یہ روانی ہوتی تو کبھی بھی بارش جیسے ہوتی ہے تو ہمیں خیال آ جاتا ہے, پھر ہم شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں, پھر ہم ایک دوسرے کے اوپر الزامات شروع کر دیتے ہیں. ہم سب نے مل کر اس شہر کو ہم نے اون کرنا ہوگا کہ ہم اس شہر کے مالک ہیں, اور اس سب نے مل کے ہم نے اس کچرے کو اور شہر کو ہر اسی سے صاف کرنا ہے, چاہے پانی کا مسئلہ ہو, کچرے کا مسئلہ ہو. لیکن یہاں پر تو عجیب تماشا ہے کہ یہاں ڈی ایم سیز الگ ہے, کے ایم سی الگ ہے, کنٹونمنٹ الگ ہے, صوبائی حکومت الگ ہے, اور ہم صرف اور صرف اگر ایمانداری کے ساتھ ہم کام کریں, اور یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کے پاس بھی پیسہ بہت ہیں, آج اس کے ایم سی کے پاس بھی اتنی وسائل ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتی ہے, لیکن صرف اور صرف ایمانداری کی ضرورت ہے, کام کی ضرورت ہے. ہم آتے ہیں اور اس وقت ہمیں صرف وہی خیال آتا ہے کہ آج بارش ہو گیا, کچرا جمع ہو گیا, اور ہم نے صرف پروٹیسٹن شروع کر دی. صحیح کہہ رہے ہیں یونس صاحب آپ, یہ یقیناً ایک کلیکٹیو فیلئر ہے. اب ذرا بتا دیجئے اس کلیکٹیو فیلئر
پر قابو پانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی میکینزم تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ فنڈنگ بھی موجود ہے، اگر تمام ادارے جن کے پاس اختیارات ہے، جس کے پاس نالے صاف کرنے کا اختیار ہے وہ کام کرے، جس کے پاس کچرا اٹھانے کا اختیار ہے وہ کرے، تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. یہ 70 سال سے ہمیں جو ہے نا اس کو اپ گریڈ کرنا ہوگا. ہم نے اس نالوں کے لیے ہمیشہ کنٹینیو آج پہ ہم نے کام کرنا ہوگا. صرف ہم انتظار نہیں کریں کہ 2 سال کے بعد بارش ہو جائے گی تو ہم کام کریں گے. اس سارے نالوں کو کنٹینیو، جس طرح ادارے موجود ہیں، ذمہ داریاں سب کو پتہ ہے کہ کس کے کیا ذمہ داری ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں کریں؟ اور ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اس میں اپنا جتنا حصہ ڈال سکے. ہم تمام شہر کی ذمہ داری ہے لیکن بنیادی ذمہ داری ریاست کی آتی ہے. کیونکہ آپ تمام لوگ میرے ساتھ موجود ہیں تو کسی دوسری جماعت کو بلیم کیے بغیر ذرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ سلوشن کیا ہے. باری باری میں پوچھوں گا. نعیم صاحب آپ بتا دیجئے، فنڈنگ بڑھانے کی ضرورت ہے؟ جو طریقہ کار اس وقت ہے کچرا صاف کرنے کے لیے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، یا صرف اپنی پولیٹیکل ول دکھانی ہے اور دیانتداری سے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، چین آف کمانڈ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جو بلدیہ ہے اس کو بااختیار ہونا چاہیے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف کراچی کو بااختیار ہونا چاہیے، میں تو کہتا ہوں لاڑکانہ کو بھی بااختیار ہونا چاہیے، شکارپور کو بھی ہونا چاہیے، اور حیدرآباد کو بھی بااختیار ہونا چاہیے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ول ہونی چاہیے، جس کے پاس جتنا اختیار ہے وہ اتنا کام کر کے دکھائے تو سب مل کر کہیں گے اس کا اختیار بڑھا دو. لیکن ہوتا ہے کہ جس کے پاس جتنا فنڈ ہوتا ہے وہ اتنا کام نہیں کرتا، اس میں بھی کرپشن ہے، اس میں بھی لوٹ مار ہے. اور بلیم گیم سے بچ کر اپنے حصے کا کام کرنا شروع کریں. میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنا چاہتے ہیں اور کود کر بیچ میں آ کر یہ کوشش کریں کہ اب ہم سر کر دیں گے تاکہ آئندہ بلدیاتی انتخاب میں ہم آ جائیں، تو آنرشپ اس شہر کی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. میں ابھی پھر پوچھتا ہوں کہ 162 ارب روپے جو وزیر اعظم نے اناؤنس کیے تھے وہ کہاں ہیں؟ یہ چندہ کیوں مانگ رہے ہیں علی زیدی؟ یہ وزیر اعظم سے پیسے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ ان کا ملک نہیں ہے، ان کا شہر نہیں ہے. یہ وزیر اعظم نے کہا تھا کراچی کے لیے 162 ارب روپے رکھے جائیں گے، اور پچھلے بجٹ میں 45 ارب روپے رکھے بھی گئے ہیں. اس کے باوجود کہا گیا کہ 1 ارب 75 کروڑ مزید چاہیے کراچی کا کچرا صاف کرنے کے لیے. بھائی وہ چندہ ہم سے کیوں مانگ رہے ہو؟ اور آپ 2 کروڑ روپے کا بیل آؤٹ پیکج کے الیکٹرک کو کیوں دے رہے ہو؟ جو 40 بندوں کا قاتل ہے اس کو تو فکس کرو، اس کو تو اپنی معاشی ٹیم میں شامل کرتے ہو، جو سب سے بڑا چور اور ڈاکو ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہ کرو، سیدھے آؤ اور کراچی کے اندر گھومو، ذرا دیکھو کراچی ہے کیا. یہ 14 سیٹیں آپ نے لی ہیں تو ذرا زمین پہ آئیے اور پھر دیکھیے کہ کیا ہے معاملہ. ہواؤں کے اوپر سوار ہو کر اس طرح سے جو ہے وہ آپ سفر نہیں کر سکتے. چلے، کل 2 روز پہلے بھی عمران خان صاحب نے میٹنگ کی ہے اور کراچی کے تمام جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ کراچی کے صفائی کے لیے کام کریں. تو امید کرتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب یہ سیریسنس دکھا رہے ہیں تو ان کے لوگ بھی دکھائیں گے اور کراچی میں ایک واضح فرق نظر آئے گا. عالمگیر خان صاحب، سلوشن کیا ہے؟ جو وسیم اختر صاحب کہتے ہیں کہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور اختیارات الیکٹڈ نمائندوں کو دیے جائیں، یہ آپ کے خیال میں حل ہے یا کچھ اور حل ہے؟ دیکھیں، ایک چیز تو یہ کہ یہ یقینی طور پہ جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے اس کو با اختیار بنانا پڑے گا. آج کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ان کے انڈر نہیں، جب پہلے تھا تو کارکردگی بہتر تھی. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ان کے انڈر نہیں، پہلے تھا کارکردگی بہتر تھی. ایس بی سی اے، کے ڈی اے، جہاں سے یہ ریونیو جنریٹ کر کے کچھ کام کر پاتے، آج ان کی اپنی ریونیو جنریٹنگ کوئی ادارہ نہیں. دوسری چیز یہ، جہاں تک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بات ہے، کہ یہ اس کو چائنیز کمپنی کے حوالے کیا گیا، $15 سے $17 ایچ ٹن ان کو پے کیا جا رہا ہے. انہوں نے ابھی تک کانٹریکٹ کے مطابق ڈور ٹو ڈور کلیکشن شروع نہیں کی، جو کہ سب سے بڑا روٹ کاز ہے اس سارے کچرے کے پھیلنے کی. بہت کم علاقے ہیں جہاں پہ ابھی 10-15 دن پہلے شروعات ہوئی ہے، بہت ہی کم علاقے ہیں. انہوں نے ہوتا کیا ہے کہ میرے آپ کے گھر سے اسکیونجر کچرا اٹھاتا اور گلی محلے کے سڑکوں پر چوراہوں پر پھینک دیتا، اور پھر اس سے گتا، پلاسٹک، میٹل پرائیویٹ فیکٹریز کو جا کے بیچتا اور کچرا وہیں رہ جاتا. اور پھر دوسرا یہ کہ انہوں نے جو ڈمپنگ پوائنٹس بنائے اپنی مرضی کے مطابق کسی اوپن گراؤنڈز پر، سکولز کے باہر، گلی سڑکوں کے چوراہوں پر خود سے ڈکلیئر کر دیے. کوئی کورڈ ایریا نہیں، کوئی 4 دیواری نہیں، خود سے ڈمپنگ پوائنٹس بنا دیے اور وہ اگین شاہراہوں پر کچرا آ رہا ہے. اور جہاں تک بات ہے ڈی ایم سی، مجھے موقع دیجئے کہ میں ایک بریک لوں کیونکہ ہماری یہ ٹرانسمیشن اگلے 1 گھنٹے بھی جاری رہے گی اور نثار کھوڑو صاحب پوچھیں گے کہ صرف ایک کچرا مسئلہ نہیں، کراچی کے اور بڑے مسائل ہیں. اتنے بڑے شہر میں کوئی ماس ٹرانزٹ منصوبہ آج تک نہیں بنا. ہر دفعہ کہا جاتا ہے نئی بسیں آئیں گی، نئے ٹریکس بنائے جائیں گے، کچھ نہیں ہوا اب تک. یہ کس کا فیلئر ہے؟ اور جو دیگر مسائل ہیں کراچی کے ان پہ بھی بات کریں گے. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کراچی میں جو 2-3 بنیادی بڑے مسائل ہیں، جس میں کراچی ایک بڑا مسئلہ ہے. سب کی نظریں تو اس پر ہیں لیکن کسی کے پاس اس کا شاید حل نہیں ہے. ایک کلیکٹیو فیلئر نظر آتا ہے.
جب ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جو کچرے کی صورتحال ہے. اس پہ میں ذرا کنکلوڈنگ ریمارکس دوں, اس کے بعد جو کراچی کے دوسرے بڑے مسائل ہیں, عوام کو جو روزانہ پریشانی ہوتی ہے, اس پر ہم بات کریں گے. ارشد وورا صاحب, آپ بتائیے گا کیا سلوشن ہے؟ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ختم کرنا یہ مسئلے کا حل ہے؟ جو فنڈنگ ہے اس کو بڑھانا, کیا کرنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیں شہزاد, یونٹی آف کمانڈ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, تو کراچی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اور تمام لوگوں کو, چاہے اس میں اور بھی جو ہے انسٹیٹیوشنز کو ایڈ کیا جائے اور بیٹھ کے کراچی کا حتمی حل نکالنا ہوگا. سب سے پہلے آپ کو کراچی کی پاپولیشن جو ہے وہ آپ کو دیکھنی ہوگی کہ آیا وہ صحیح ہے, درست ہے یا غلط ہے, کیونکہ کراچی دنیا کے 120 ملکوں سے بڑا شہر ہے. یہاں کی 55% آبادی جو ہے وہ کچی آبادی میں ہے. 550 رجسٹرڈ کچی آبادی ہیں, 350 سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں, 250 جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ KMC کے پاس ہیں. تو یہ ساری باتوں کے لیے بیٹھ کے کراچی کے لیے پورا ایک لائحہ عمل کہ ویدر LDA MDA کی ضرورت ہے, KDA ایک ادارہ ہونا چاہیے, ان تمام چیزوں کو لے کے یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر آپ کے پاس لوگ ایماندار نہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے, میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ یہ جو فنڈز اویلیبل ہیں, جو اویلیبل ریسورسز ہیں, ان ریسورسز میں نہ یہ نالے کا ایشو ہو سکتا ہے, نہ کچرے کا ایشو ہو سکتا ہے. صرف اور صرف آپ کو کرپشن ختم کرنی ہے. یہ کرپشن اگر ختم ہو جائے تو یقین کریں کراچی صاف ہو جائے گا. کراچی کا کم از کم یہ ایشو جو ہے, میں نہیں سمجھتا, یہ ہائپ کریٹ اس لیے کی جاتی ہے. آپ کے خیال میں سندھ گورنمنٹ میں بھی ہے اور لوکل گورنمنٹ میں بھی ہے؟ جی, یہاں تو کچرے کی بات جو ہو رہی ہے, کچرے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ. دیکھیں, اگر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہے یا جو ہے دوسرے ڈسٹرکٹس میں ہے, تو وہاں کا چیئرمین جب تک نہیں کہے گا وہ بل کلیئر نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی جگہ سے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے کچرا اٹھایا یا نہیں اٹھایا. آج 4 سال بعد ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, ان کا تو ایگریمنٹ ہی اب ختم ہونے والا ہے, تو اب بات کرنے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں وچ از ویری امپورٹنٹ, کہ ود ان اویلیبل ریسورسز یہ کچرا, یہ ہائپ کریٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ ہائپ کریٹ ہو, عوام بھلے اس سے پریشان ہو, لیکن اس ہائپ کریٹ کرنے سے سندھ گورنمنٹ بھی شاید کچھ پیسے دے دے, فیڈرل گورنمنٹ بھی پیسے دے دے, اور ان کا پیسے بنانے کے لیے ان کے لیے ایک نیا جو ہے ڈور اوپن ہو جائے گا. تو مقصد صرف اور صرف پیسہ بنانا ہے. اگر عوام کو سرو کرنا ہوتا تو یہ صرف اس صورتحال میں عوام میں نظر نہیں آتے, یہ روزانہ کی بنیاد پر عوام میں نظر آنے چاہیے, کیونکہ عوام نے انہیں منتخب کیا ہے. صحیح. اب ریحان ہاشمی صاحب, آپ کو کس بات کی ضرورت ہے؟ فنڈنگ کا ایک مسئلہ ہے, آپ کے خیال میں DMCs کو پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس سال سعید غنی صاحب نے اب سے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ 125 ارب روپے سندھ گورنمنٹ نے کراچی کے لیے رکھے ہوئے ہیں, جس میں سے 40 ارب روپے میگا پروجیکٹس کے لیے ہیں. کچھ دیر پہلے میں نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں حماد اظہر صاحب نے جب تقریر کی تھی تو کہا تھا کہ کراچی کے لیے 45 ارب روپے رکھے گئے ہیں. سعید غنی صاحب نے ابھی مجھے میسج کیا, وہ کہہ رہے ہیں 45 نہیں ہے, صرف 12 ارب ہے, لیکن کراچی کے لیے سندھ گورنمنٹ نے 125 ارب روپے رکھے گئے ہیں. یہ کہاں جائے گا یہ پیسہ پھر؟ دیکھیں, پہلے تو میں اس بات کا جواب دے دوں کہ سعید غنی صاحب نے کہاں رکھے ہوئے ہیں, یہ تو ان سے ہی پوچھا جائے. کدھر چھپا کے رکھے ہوئے ہیں, جیب میں رکھے ہوئے ہیں, کاغذ میں لکھ کر رکھا ہوا ہے, کہاں لکھ کر رکھا ہوا ہے؟ اور وہ رکھا ہوا اس لیے کہ لیجسلیٹرز کے ذریعے کراچی کا کام کروایا جائے. کراچی کا کام بلدیات کے ذریعے ہونا چاہیے, یا پاکستان میں کسی بھی ڈیولپمنٹ کا کام بلدیات کے ذریعے ہونا چاہیے. یہ ٹپیکل اسٹیٹس کو مائنڈ سیٹ ہے کہ جب بلدیات موجود ہے, بلدیات کی مانیٹرنگ کریں اور بلدیات سے کام کروائیں. یہ سیاسی مراد کے طور پر لیجسلیٹرز MP MNS کے ذریعے کام کرانا انتہائی غیر مناسب عمل ہے, ختم ہونا چاہیے اس کو. دوسری چیز, آپ نے بتایا مجھ کو کہ بلدیات کے جو معاملات ہیں, تو بلدیات کے معاملات تو حل اسی وقت صورت میں ہوں گے نا جب یہ ٹپیکل مائنڈ سیٹ ختم ہوگا اور بلدیات کو اختیارات دیے جائیں گے. بلدیات کے اختیارات کیا؟ وہ اختیارات جو کہ پاکستان جیسے دیگر کامن ویلتھ ممالک میں نافذ العمل ہیں, جو آرٹیکل 140A کے مطابق ہوں, جس میں فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو پاورز ڈیوالو کی جائے. لیکن ریحان ہاشمی صاحب, جو اختیارات آپ کے پاس ہیں پہلے اس پہ تو پرفارم کر کے دکھائیں نا. بہتر کرنے کی کوشش کریں سر جی, جو اختیارات ہیں اس پہ تو پرفارم کر کے دکھائیں. اب یہ بڑے نالے صاف کرنا تو KMC کی ذمہ داری ہے, اس پہ بھی آپ کو KPT کی ضرورت چاہیے, اس میں بھی علی زیدی صاحب کو مہم کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے. جو اختیارات ہیں اس کو تو استعمال کریں, وہاں پرفارم کر کے تو دکھائیں پہلے عوام کو کہ یہ ہم نے کیا ہے. مزید اختیارات دو, ہم اور بہتر کریں گے. ذرا مجھے شہزاد, ذرا مجھے میری معلومات عامہ میں کھوڑو صاحب بھی اضافہ کریں, آپ بھی کریں. کون سا اختیار ذرا مجھے بھی بتائیں, میں بھی تھوڑی سی معلومات عامہ میں اضافہ کروں.
اچھا یہ مجھے بتا دیجئے، مجھے بتائیں، میں یہ مجھے بتا دیجئے ریحان ہاشمی صاحب کہ جو کراچی کے بڑے نالے ہیں وہ صاف کرنے کی ذمہ داری اور اختیار اس وقت کس کے پاس ہے؟ پوچھ رہا ہوں نا میں آپ سے، بتائیے کس کے پاس ہے؟ KMC کے پاس نہیں ہے کیا؟ بغیر اختیار کے یہ کیا بات ہوئی؟ میں کھوڑو صاحب ابھی دے رہے تھے نا، بتا رہے تھے کہ اختیار دیکھیں، ایک عام آدمی کو شہزاد، میں آپ کی اجازت سے ایک آخری بات، ایک عام آدمی جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ فٹ پاتھ پہ قدم رکھے، سڑک پر آئے، اسٹریٹ لائٹ کی ضرورت ہو، سیوریج کے نظام کی ضرورت ہو، کچرا اٹھا ہوا ہونا چاہیے، یہ وہ سارے ایک عام آدمی کی زندگی میں معاملات ہیں جو کہ دراصل بلدیات سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن اگر آپ اس کا موازنہ کریں، اس کا تناسب لگائیں، لیکن وہ ٹیکسز کی مد میں ہو تو وہ فیڈرل گورنمنٹ یہ بولتے ہیں جناب NFC نہیں ملتا ہمیں اور اس لیے ہم PFC کی میٹنگ نہیں کرتے. PFC کی میٹنگ کیوں نہیں ہوئی؟ کراچی کی مردم شماری کے مطابق کراچی کو فنڈ ایلوکیٹ کیوں نہیں ہوا؟ ملٹی پلائی ہو گئی آبادی، نہیں دیا جا رہا، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک اور آخری چیز، میں آپ کی بات سے جو اخذ کر چکا ہوں، آپ ابھی بھی کہتے ہیں نہ اختیارات ہیں نہ آپ کو پیسے ملتے ہیں. نثار کھوڑ صاحب اس کو ذرا کنکلوڈ کر دیجئے، آپ نے اپنی ایفرٹس تو بتا دی، اب کراچی کی عوام، کراچی کا نہیں پورے پاکستان کی بات ہے. نثار کھوڑ صاحب کراچی کی عوام کو ہم صرف یہی بتاتے رہیں گے کہ سیاسی جماعتوں نے جو مختلف حکومتوں کا اس وقت حصہ ہیں انہوں نے کیا ایفرٹس کی ہیں، یا کوئی خوشخبری ہے ان کے لیے کہ ایک کلیکٹیو میکینزم بنایا جائے گا جس سے یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیں گے؟ کوئی ہے ایسا پلان؟ شہزاد صاحب، آپ نے آج کراچی کا مسئلہ حل کر دیا. 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کی، آپ نے مسئلہ حل کر دیا. جو پارٹی یہاں بولی ہے اس نے سب نے اس احساس کا اظہار کیا ہے کہ کراچی میں بہتری ہونی چاہیے. ارشد وورا صاحب نے بھی کہا، بنیری صاحب کی بھی بہت بات پسند آئی، ریحان صاحب نے بھی کہا، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. ہاں کراچی کے مسائل کو جلدی حل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کراچی میں ٹریفک کے مسائل بھی ہیں، کراچی میں سیوریج کے مسائل بھی ہیں، سینیٹیشن کا مسئلہ بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک بڑے شہر میں ہوتی ہیں. ہاں بہت بڑے شہر دوسرے ہمسایہ ملکوں میں بھی ہے اور ادھر بھی ہے. میں مانتا ہوں کہ کراچی بہت سے ملکوں سے بڑی زیادہ آبادی رکھنے والا ہے، لیکن آج یہ آبادی اور مردم شماری کا مسئلہ نہیں ہے. آج ڈسکشن ہے صفائی کی. میں نے پھر سے آپ کی گزارش کر رہا ہوں کہ جو اختیارات DMCs کو اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کو دیے گئے ہیں اس کو استعمال کرو. پلیز نمبر گیم میں مت جاؤ، یہ نمبر جیتنے میں مت جاؤ، پوائنٹ سکورنگ میں مت جاؤ. تھوڑا سا تام لگا کے، تھوڑی سی بات ہے، اگر حکومت نے کسی کو ٹینڈر دیا ہوا ہے صفائی کا تو اس پر نظر ہونی چاہیے، کہیں نہیں ہے تو نظر ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ملا کے ہو سکتی ہیں. آپ ایک دوسرے پوائنٹ سکورنگ پر کام نہیں ہوگا، لوگ سفر کریں گے، لوگ محرومی کا شکار ہو جائیں گے. یہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے مدعا. ہم نے کوشش کرنی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو، میں کہہ رہا ہوں، ایک سیکنڈ میری آپ باتیں کاٹیں مت. ہم نے 93 میں سوچا کہ جی کراچی کے ٹریفک کا نظام بہت بڑھ جائے گا، کمیونیکیشن سسٹم کو ہم نے بہت ساری اوور پاسز بنانی شروع کی. یہ KPT کا، یہ کلفٹن کا جو اسٹیل برج ہے، یہ تمہاری یونیورسٹی روڈ کا، یہ تمہارے راشد منہاس روڈ کا، یہ تمہاری جو شارع فیصل سے رائٹ ٹرن کرتا ہوا پل جاتا ہے، یہ کینٹ اسٹیشن کے اوپر یہ اوور پاس ہوا، یہ پتہ نہیں کتنے، یہ تمہاری کالا پل پر ڈبل پل. ورلڈ بینک نے یہاں ہمارے پاس ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ انہوں نے منظور نہیں کیا، کہا کہ جی کامیاب منصوبہ نہیں ہے، یا تو ان کا ہم پر اعتماد نہیں تھا یا انہوں نے کچھ تھوڑا سا ڈسکریج کیا. تو ہم نے سوچا چلو یہ اوور پاسز بنا کے، انڈر پاسز بنا کے کراچی کے ٹریفک کو کچھ تھوڑا سا احسن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں، جو کافی دیر تک ہوا بھی ہے. لیکن یہ کچرا روزانہ کا مسئلہ ہے. اس کچرے کے روزانہ مسئلے کے لیے ایک کانسٹنٹ کوشش ہوتی ہے. جیسے نا لا اینڈ آرڈر کے لیے کانسٹنٹ کوشش ہونی چاہیے، اسی طرح سے کچرے کے لیے بھی کانسٹنٹ کوشش کے بغیر یہ نہیں حل ہو سکتا. کون روکتا ہے؟ میں کتنی بھی کون روکتا ہے اس کوشش سے؟ ارے بابا سنو نا، کہنے کی ضرورت پڑتی ہے شہزاد بھائی صاحب کو کہ ہمیں روز کوشش کرنے کی ضرورت. ارے بھائی کون روکتا ہے؟ اور بابا بات سنو نا، میں کہہ رہا ہوں کہ جی 9 سال کا جو بڑا اچھا سسٹم جنرل مشرف نے بنایا، بڑا اچھا سسٹم جو مشرف نے بنایا، 9 سال میں انہوں نے کراچی کا مسئلہ حل کیوں نہیں کیا؟
کہ وہ سر تو آپ نے کیوں نہیں کیا 11 سال؟ اب آپ جواب دیں نا، وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا چلا گیا، اب نظام آپ کے ہاتھ میں ہے پچھلے 11 سال سے۔ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اگر سینٹرل میں یا ایسٹ میں کچرا پڑا ہوا ہے تو وہ مشرف کے زمانے کا چھوڑ کے گیا کوئی، یہ کیسی جسٹیفیکیشن ہے؟ یہ بائسڈ ایٹیٹیوڈ نہیں چاہیے، بائسڈ ایٹیٹیوڈ کی بات کریں، 11 سال سے مسلسل آپ کی حکومت ہے اور آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں 9 سال کی، مشرف حل نہیں کر سکا تھا۔ میں بھی 9 سال کی بات کر رہا ہوں، میں بھی 9 سال کی بات کر رہا ہوں، میں بھی پاکستان کے 70 سال بات کر رہا ہوں، تھوڑی پڑا ہوا ہے یار، میں پاکستان کے 70 سال کی روزانہ کی بنیاد پہ کچرا آتا ہے۔ اب 11 سال is enough time کہ آپ ایک پروسیس ایک میکینزم بنا دیں کچرا اٹھانے کے لیے، یہ تو نہ کریں کہ یار مشرف اگر آپ نہیں بولنا ہے تو پھر ہم سے بات نہیں کریں، اگر آپ نہیں بولنا ہے تو ہم سے بات نہ کریں نا صحیح۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کی یہ بار بار بات کہ مشرف نے 9 سال میں کیا کیا، یہ جواب دیں گے آج ہم بیٹھ کے عوام کو، کراچی کی عوام کو، کہ مشرف نے کیا کیا تھا 9 سال؟ کیا بات کر رہے ہو شہزاد بابا، شہزاد سائیں، پلیز مجھے جھگڑا کرنا نہیں آتا، آپ مہربانی کر کے تھوڑا سا وہ سوال کریں، میں اس کا جواب دوں۔ اچھا نہیں لگے گا تو عوام کو اچھا نہیں لگے گا۔ میں بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہ رہا، کیوں برا لگ رہا ہے؟ میں بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں آپ سے گزارش یہ کر سکتا ہوں کہ مشرف کے 9 سال کو اس وقت نہ لائیے، آپ نے وہ ریکارڈنگ دیکھی، 11 سال تسلسل کے ساتھ آپ کی صوبائی حکومت ہے سر۔ آپ نے وہ ریکارڈنگ سنی، آپ نے ریکارڈنگ سنی جو آپ نے کہا، آپ نے ریکارڈنگ سنی؟ کون سی ریکارڈنگ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہہ دیا نا، اس پہ اگر ایک فیکچول ایرر کر دیا، میں نے اگر یہ کہہ دیا کہ ہر حکومت آتی ہے وہ یہ کہتی ہے، ہر پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم کراچی کو مثالی صوبہ بنائیں گے، اس کو میں کریکٹ کرتا ہوں، مثالی شہر بنائیں گے، اس کو مسئلہ نہ بنائیے سر۔ اچھا نثار خور صاحب، یہ تو اب آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے اس لیے ڈیفلیکٹ کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر، مجھے مہربانی ٹھیک ہے نثار خور صاحب، مجھے اگلے ایشو پہ آنے دیں، اگلے ایشو پہ نہیں، میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، بائے بائے سوال کر رہا ہوں نثار صاحب۔ کراچی کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا۔ ہم نے دیکھا 4 سال میں پنجاب میں 4 میٹرو بسز بنی، نثار کوڑ صاحب 4 سال میں 4 ہم نے دیکھا میٹرو بسز بنی پنجاب میں۔ کیا وجہ ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں ایک بھی ماس ٹرانزٹ منصوبہ نہیں مکمل ہو سکا؟ جواب دیجئے پلیز، سن رہا ہوں میں تسلی سے۔ نثار کھوڑا صاحب میں سوال کروں آپ سے؟ ٹھیک ہے سر، میں آپ سے ادب سے کہہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ دوستانہ بھی رہا ہے، پلیز آپ بھی روانی میں ذرا جذباتی مت ہوں، میں بھی میرے سے بھی جذباتی جواب نہیں نکلے گا، پلیز آپ پوچھیں، میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں جتنا مجھے علم ہوگا۔ صحیح، اب ہم دونوں اپنے جذبات کو قابو کرتے ہیں اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دے دیجیے گا۔ پچھلے ہم نے دیکھا کہ 4 سال میں پنجاب میں 3 ماس ٹرانزٹ منصوبے بنے، 3 میٹرو بسز بنی، ملتان میں بنی، راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں۔ کیا وجہ ہے کہ 11 سال میں آپ کراچی جیسے شہر کو ایک ماس ٹرانزٹ منصوبہ نہیں دے سکے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بزنس ہب ہے، ہمارا سی پورٹ یہاں پر ہے، یہاں پر دنیا، یہاں پر پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں نوکری کرنے کے لیے، کیوں ناکام رہے اس میں آپ؟ میں سر سن لیں آپ میری بات، دیکھیں بات سنیں، یہاں 2 چیزیں ہو سکتی تھیں جو نہیں ہوئی۔ ایک کراچی کا سرکولر ریلوے، یہ سرکولر ریلوے میں جائکا تھا، اس کو مایوسی اس وجہ سے ہوئی کہ اس کے جو ٹریک تھے اس پر کسی نے عمارتیں کھڑی کی ہوئی تھی جہاں سے ان کو رائٹ آف وے نہیں مل رہا تھا، ٹھیک ہے جی، تھک گئے۔ میرے زمانے میں نہیں، مجھ سے پہلے، ہمارے زمانے سے پہلے کراچی سرکولر ریلوے نہیں چلا سکے، ایک تو یہ چیز ہے، اگر وہ ہوتا تو یہ بھی ماس ٹرانزٹ کا بہت ہی مؤثر طریقہ ہے۔ ہم نے تو سی پیک تک بھی جا کے پہنچے کہ جی سی پیک اس چیز کو اٹھا لے اور ہم اس کراچی سرکولر ریلوے کو اور ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں، جو اوور لینڈ ہو، انڈر لینڈ تو نہیں جا سکتے، انڈر گراؤنڈ تو نہیں جا سکتے، ایک وہ تھا۔ دوسرا ہے کہ جی یہ اوور پاسز اور یہ بات۔ تیسرا ہے یہ باتیں کہ جی وہ ماس ٹرانزٹ کے لیے بسز، کیونکہ ٹرین تو شہر کے بیچ میں چلنے کا تصور ابھی تک آیا بھی ہو تو اس میں تھوڑا سا ممکن سے کام نہیں ہو پایا، کیونکہ اس کے لیے بہت سی فنڈنگ کی اپنی ضرورت تو اپنی جگہ پہ ہوتی ہے۔ لیکن اب 4 لائنیں سنا ہے کہ شروع ہیں، ایک گرین لائن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکی، جو جہاں سے چلی ہے ابھی تک وہ بندر روڈ کھدا ہوا پڑا ہے کہ جی کھدا ہوا ہے، اس کو ذرا ٹھیک ہو جائے تو ایک روٹ پر شاید بسیں آ جائیں اور اس پہ چلنا شروع ہو جائیں۔ ایک یہ لائن ہے، دوسری آرنج لائن ہے، کوئی تیسری آرنج لائن ہے۔ ہاں مانتے ہیں کہ جی پہلے ہم نے ایسا نہیں کر سکے، کسی اور نے اگر بھی کیا ہو تو مسائل وہاں بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ لاہور کے مسائل ختم ہو گئے۔ لاہور کے مسائل اگر
उस ओवरहेड और सर्कुलर रोड बनाने से। अब मुझे एक और बात का जवाब दीजिएगा। जी 2017 में सिंध हुकूमत ने कहा कि पीपल्स बस सर्विस का हम आगाज करेंगे। आप देखेंगे कि चंद माह में 600 बसेस कराची की सड़कों पे होंगी। 1.5 साल गुजरने के बाद 10 बसेस जो हैं, 600 का वादा किया था, 10 बसें आई और कहा ये पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया है। नाकाम, इसके बाद उस पर कुछ काम नहीं हुआ। अभी आपके जो नए वजीर हैं अवैस साहब, उन्होंने मेरे सुन लीजिए, ये मुकम्मल कर लूं, उसका जवाब दे दीजिएगा। अवैस साहब ने कहा कि हम कराची को मजीद 1000 बसेस देंगे और उन्होंने कहा ये बसें आप देखेंगे कि आ जाएंगी 1 साल के अंदर और पहले 2 माह के अंदर 200 बसेस आ जाएंगी। अब ये 4 महीने हो गए, 200 बस छोड़े 20 बसें भी नहीं आई हैं। ये किसका फेलियर है? ये अनाउंस कर दिया जाता है, आप ही की हुकूमत करती है, इसमें तो कोई ना डिक्टेटर है, ना इसमें रेहान हाशमी एमक्यूएम के, ना इसमें पीटीआई है। जी मेरे भाई, मैं भी इंतजार कर रहा हूं और आप भी इंतजार कर रहे हैं कि कराची को अगर 1000 बसें मिल जाएंगी तो हाँ, ये टूटी फूटी बसों से जान हमारी छूटेगी। जो मुसाफिर होंगे वो जरा आराम से ट्रैवल कर सकेंगे, बैठ सकेंगे, लटकेंगे नहीं, छतों पर नहीं बैठेंगे और कुछ बेहतरी दिखाई दे सकती है। कोई जमाना था यहाँ सिंध रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी होती थी हमारी हुकूमत की। उस वक्त ये सिलसिला हुआ कि रोड ट्रांसपोर्ट वो जो थी SRTC जिसको कहते थे, या KCR जिसको पता नहीं क्या कहते थे, KTCR कहते थे, वो नाकाम हो रही थी लोगों को कैटर करने के लिए। एक सेकंड, सुने तो सही ना, सुने तो सही। इतना हमला न करो यार, इतना हमला न करो। बोले जा रहे हो आप तो इतने देर से। प्राइवेट लोगों ने कहा, ए भाई बात सुनो, उस वक्त प्राइवेट लोगों ने कहा कि क्या हम क्या नहीं है क्या इस शहर के बंदे के हमें प्राइवेट बसें चलाने नहीं दे रहे हो। इतने सारी डिमांड आई कि उस वक्त था भी यही कि जी प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करो। उस वक्त एक मिनी बस चलती थी जो लोगों को रोंद के चली जाती थी, आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। इस तरह से प्राइवेट सेक्टर आया। प्राइवेट सेक्टर जब आया तो बस ये ट्रैफिक का थोड़ा बहुत बेहतर थोड़ा सा कुछ हुआ। हम सब यहाँ पे बैठ के आपकी बात बड़ी तसल्ली से सुन रहे हो, थोड़ा सा हैरान भी हो रहे हैं। मैं तो कम से कम हो रहा हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, ऐसा होगा। सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि क्यों नहीं हो रहा? दूसरों से पूछे, ऐसा नहीं था। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी क्यों नहीं हो रहा? बात सुनो, आप या तो आप ये कह रहे हैं कि हाँ हम नाकाम हो गए, कोई और चीज आगे बढ़ जाता हूं। क्या अवैस शाह साहब ने 1 साल का कहा या 5 दिन का कहा? उन्होंने कहा था 2 महीने में 200 बसें, 60 दिन में 200 अभी बसें। आपने इस बात को 4.5 महीने हो गए। अभी आपने फिर रवानी में कहा 1 साल, अभी आप कह रहे हैं 2 महीने। बसें। पहले तो ये बता दें कि अवैस शाह साहब ने इतनी बड़ी बात जो की है, 1000 बसों का उन्होंने एक अलग टाइम फ्रेम दिया था और 2 माह के अंदर 200 बसों का कहा था, वो नहीं आई है। चलें आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए, हाफिज नईम साहब, बता सकता हूं क्या करें इस ट्रांसपोर्ट के मसले का? बसें पुरानी हैं जो चलती हैं, गली सड़ी हुई हैं, लोग छतों पे बैठ के ट्रैवल कर रहे होते हैं। मैंने अभी पंजाब की मिसाल दी, कराची में कुछ नहीं हुआ है। देखें शहजाद, फिर वही मसला आता है ओनरशिप का। ये जो हमारी KTC चलती थी, जिसका नाम भी ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के लोगों को याद नहीं होता, कराची की चीज़ों का नाम इनको याद नहीं होता। SRTC चलती थी, वो भी हमें याद है। ये KTC ख़त्म करके आप इनकरेज करना चाहते थे कि आबादी क्या नहीं बढ़ रही थी कराची की? भाई आप कहां पर दुनिया में ऐसा होता है कि आप जो है सरकार की और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दें और प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करें? आपको दोनों सेक्टर को चलाना होता है, आपने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी। इसी तरह से जो मास ट्रांजिट जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये डूएबल चीज थी। 4 कॉरिडोर पर नेमतुल्लाह खान ने वर्किंग की, सजानी से टावर तक और इसी तरह से लांडी से कायदाबाद से टावर तक, और तीसरा जो है वो एक और रूट उन्होंने बनाया था 4, और उसके बाद सर्कुलर रेलवे से कनेक्ट होना था। चाइना की एक कंपनी से बात हुई, फिर वो मुशर्रफ का जमाना था, मीटिंग हुई। उस मीटिंग में अफसोसनाक बात यह है कि बाबर गौरी साहब और फारूक सत्तार साहब ने इस पूरे प्रोजेक्ट की मुखालफत की। $538 मिलियन का हम लोगों को 40 साल की डेफर पेमेंट पर वो काम करने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने मुखालफत की और हमें सोवरेन गारंटी नहीं मिली विफाक से, और इसके नतीजे में क्या बात है? अब अगर नहीं हो रहा ये काम तो क्या मसला है? कराची का डिजाइन ऐसा है कि यहाँ पे मास ट्रांजिट नहीं बन सकता। चलती थी यार ट्रेन, वो चलती हुई ट्रेन इन लोगों ने रोक दी है और ये हुकूमतों में शामिल रहे पिछले 30 साल तक। तो यार यही हुकूमत थी ना, पीपल्स पार्टी है, MQM है, या दरमियान में कुछ आ गए, फिर ये लोग आ गए। अब आकर मासूमाना तरीके से कहो कि भाई इतनी बसें आ जाएं। अब मैं आपसे कहूं ये ग्रीन बस है, ग्रीन बस जिस रूट पे बन रहा है, पीक आवर्स की कैलकुलेशन अगर आप करें, अगर 2 मिनट में भी एक बस चले
2 मिनट में भी एक बस। तो ये पीक 3-4 घंटे में 18 से 20 हजार लोगों को भी लेकर नहीं जा सकती, जबकि इस रूट के ऊपर कम से कम 15 से 20 लाख लोग सफर करते हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाकर एक ग्रीन लाइन के लिए स्पेस बना रहे हैं। मास ट्रांजिट में इस पूरे रूट के ऊपर एक पैरेलल रूट था। तो यार कोई पूछने वाला है इस शहर में? ये मैंडेट रखने वालों को तो अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं आता कि भाई इस शहर के साथ आप कर क्या रहे हैं, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए। फिर वो विफाकी हुकूमत खत्म हुई, 1 साल मजीद हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ इसके ऊपर। ऑरेंज लाइन सिंध हुकूमत के पास है, औरंगी टाउन से लेकर वो सब खुदा हुआ है बिल्कुल बुरी तरह। अब इन लोगों ऑरेंज लाइन है, येलो लाइन का इस बजट में भी जिक्र किया गया है। और औरंगी टाउन के लोगों के मुराद अली शाह साहब ने हमें बताया था कि कराची के लिए मेगा प्रोजेक्ट के लिए पिछले साल 29 अरब रुपए खर्च हुए। ट्रांसपोर्टेशन का मसला रिजॉल्व आज भी हो सकता है, अगर वही वाली बात है, इनकी विली नहीं होती। ठीक है हाफिज नईम साहब, तो कराची से सिर्फ लेना है, कराची को कुछ देना नहीं है। सारा पूरी सिंध हुकूमत का 80-90% बताया था कि मेगा प्रोजेक्ट में मुराद अली शाह साहब ने कहा था कि कराची में 29 अरब रुपए खर्च किए हैं। हमारे साथ इस तरह से बाबा ना करो, और अगले साल के लिए 40 अरब रुपए रखे गए। अब एक सेकंड सुन लीजिए, 125 अरब रुपए अगर सईद गनी साहब कहते हैं कि कराची को इस बजट में देंगे, तो मुझे जहां तक याद है 29 अरब रुपए की कराची इस्लामाबाद मेट्रो बस बनी थी, तकरीबन 30 अरब रुपए की लाहौर मेट्रो बस बनी थी। तो अगर 125 अरब रुपए हम सिर्फ एक साल में कराची को दे रहे हैं, तो उसमें तो फिर 2-3 मंसूबे तो बन जाने चाहिए थे इस लेवल के। कराची के जो बड़े मसाइल हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब तक कलेक्टिवली इन मसाइल को हल करने में, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, उसमें नाकाम रही है। और आलमगीर खान साहब, इस वक्त जो ग्रीन लाइन बन रही है, ये वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत ने मिलकर कर रहा था। नवाज शरीफ साहब ने इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया था, उस वक्त ये तय पाया था कि जो सड़कें हैं, जो ट्रैक हैं, वो वफाकी हुकूमत बना के देगी, बसें लेना जो है सूबाई हुकूमत का काम था। लेकिन अब इमरान खान साहब ने कहा ये पूरी जिम्मेदारी वफाक लेने के लिए तैयार है। वफाक ही सड़क बनाएगी, वफाक ही ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल करेगी और बसें भी वफाकी हुकूमत देगी। लेकिन मेरी अब बात हुई है लोगों से जो कराची में इस काम को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगले साल के आखिर तक भी इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने का कोई इम्कान नहीं नजर आता। तो फिर क्या करें कराची के वहाँ? सर, जो मौजूदा बजट था इसमें मुख्तस किए गए थे इसके लिए पैसे, कोई 18 से 20 अरब के करीब जो है पैसे चाहिए थे टर्मिनल्स और बसेस लाने के लिए, तो वो मुख्तस किए गए थे। जो आपने कहा 45 अरब नहीं थे कराची के लिए, 45 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस बजट में डाले गए। मुझे नहीं पता उसकी कॉस्टिंग क्या है, उसका कितना बजट था इन प्रोजेक्ट्स का। तो फिर कॉस्टिंग 12 अरब होगी जो सईद गनी साहब कह रहे हैं। और साथ ही जो 162 अरब रुपए शहजाद साहब, इसमें मैं वाजे करूं कि 100 अरब के वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर हैं, और उसको KIDCL ने, जो अब SIDCL हो गई है, उसने इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो तैयार किया इन प्रोजेक्ट्स का कराची के लिए। और इसके अलावा जो 100 अरब के अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं। और ये याद रहे कि जो 45 प्रोजेक्ट्स हैं ये मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के हैं। इसमें आप कह लें KMC का जो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट है उसके लिए कुछ पैसा मुख्तस किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई एक सेटअप यहाँ लगना है कराची में, उसके लिए पैसा मुख्तस किया, एक ट्रीटमेंट प्लांट लगना है कोरंगी में, उसके लिए पैसा मुख्तस चाहता हूँ। जो इमरान खान साहब ने मार्च 2019 में कहा था कि कराची के डेवलपमेंट के लिए हम 162 अरब रुपए देंगे, उसमें 10 मंसूबे ट्रांसपोर्ट और रोड के निजाम को बेहतर करने के लिए थे। तो अब क्योंकि ये जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत ने ली है, हम उम्मीद करते हैं 10 मंसूबे आपके दौरे इक़्तिदार में मुकम्मल होंगे। शहजाद साहब, मैं वाज़े करूँ कि इसमें बहुत से मंसूबे पब्लिक प्राइवेट वेंचर्स के जरिए होने, यानी KPT से उधर पोर्ट कासिम तक एक रूट बनना है जिसके लिए चाइनीज कंपनी से बात हो रही है। उस रूट को BOT बेसिस पे इनको देना है, बिल्ट ऑन ट्रांसफर बेसिस पे। बहुत से मंसूबे हैं जो देने, जिससे जो कि बनने के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो उन कंपनीज को, प्राइवेट एंटिटीज को मिलेगा। तो बहुत से, और ये KIDCL ने ये फैसला किया जो कि टेक्नोक्रेट्स की कराची में एक ग्रुप बना हुआ है, वो ये सारे फैसले करती, और ये पिछली हुकूमत में ये KIDCL बनी है। सही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ये मंसूबे होंगे, लेकिन इसमें जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का अमल दखल तो है ना, कि किसको लेके आना है, प्राइवेट कंपनीज कौन होंगी, मंसूबे कब मुकम्मल होंगे, गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी होगी ना। तो वफाकी हुकूमत ये कर सकेगी आपके ख्याल में? ग्रीन लाइन का ये वाजे कर दूं, होपफुली इंशाल्लाह। वैसे मैं चूंकि गवर्नर साहब इसको सारा ओवरसी कर रहे हैं इस सारे मंसूबे को, बट जो हमने उनसे पूछा और सुना कि इंशाल्लाह होपफुली इस साल में इसकी कंप्लीशन हो जानी है। यूनुस साहब, आप बताइएगा क्या हल है कराची के ट्रांसपोर्ट मसाइल को, कैसे हल किया जा सकता है?
सर जी, आज जिस मकसद के लिए आपने हम सबको बुलाया, और मेरा ख्याल है सब इस बात पर मुत्तफिक है कि शहर में काम होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का मसला हल होना चाहिए। लेकिन ये सारे लोग जिस हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम इसी शहर में रहते हैं। आज हम हैं या दूसरे कुछ लोग हैं कि हम असम्बलियों में नहीं हैं, कुछ लोग आज जो है फेडरल गवर्नमेंट में हैं, सूबाई हुकूमत में हैं, लोकल हुकूमत में इस वक्त हैं। तो ज़िम्मेदारी सबकी बनती है, लेकिन बात की हद तक तो हम कह देते हैं। लेकिन जैसे निसार कोड़ो साहब ने कहा, मुझे उसकी बात को थोड़ा सा आगे ले लूँगा कि हमेशा हम यही कोशिश करते हैं कि हम आए हैं और हमने अपने आने वाले वक्त के लिए अपनी पार्टी के लिए काम करना है, बजाय इसके कि हम अपनी सियासी पार्टियों से हटकर इस शहर के लिए हमने सोचना है कि इस शहर में हम सब रहते हैं, हमारा इसी शहर से वास्ता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि बुनियादी तौर पर हम इस एक पेज पर मुत्तफिक हो कि हमने इस शहर की, ये एक इंसानी मसला है ये पूरे शहर का। आज आपके 14,000 बच्चे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इस बारिश के बाद जो गंदगी हुई है मुख्तलिफ अस्पतालों में मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है, शहर का बहुत बुरा हाल है। बजाय इसके कि सूबाई हुकूमत, लोकल हुकूमत और यहाँ के जो मैंने पहले भी कहा कि कंटोनमेंट्स के इदारे हैं, तमाम एक पेज पे हो और सब मिल बैठ के यहाँ पे। इस तरह नहीं था शहर में, पहले मास्टर प्लान था जो प्लानिंग होती थी। आज एक अरसा हुआ कि यहाँ पर मास्टर प्लान का नामो निशान नहीं है शहर में। इस शहर के लिए आइंदा दुनिया के मुल्कों में 50 साल की प्लानिंग की जाती है। हमें किसी चीज़ की शौक ही नहीं है, हम सिर्फ नंबर्स पे जा रहे हैं कि हमने आगे इलेक्शन लड़ना है और वापस आना है। तो इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। ट्रांसपोर्ट का मसला, आज मेरा भाई जिस तरह आलमगीर खान ने कहा कि 1 साल में, मुझे जो शहर में हम रहते हैं हमें नज़र आ रहा है कि मेरा ख्याल है कि वो 2 साल तक, 3 साल तक हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये मसला जो शुरू किया गया वो कंप्लीट हो। अल्लाह करे कि इनकी बात मुबारक कोई काम हो जाए और होना चाहिए। हाफिज नईम साहब ने तो जो हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं, आदाद और शुमार जो उन्होंने बताए, उससे तो लगता है कि ये बन भी गया तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जितने लोग सफर करते हैं इस रोड पे वो सब मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे इससे। जिस तरह उम्मीद करते हैं कि जो ऑरेंज लाइन बात यहाँ कहा गया कि सिवाय यहाँ ट्रांसपोर्ट से मसला, सिर्फ ट्रांसपोर्ट से हल नहीं होगा, यहाँ ट्रांसपोर्ट से मसला नहीं होगा। यहाँ क्या रेलवे का सर्कुलर जैसे बाकायदा अब यहाँ पर उसकी इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है, उस पर अगर काम हो जाए और वही पुराना रेलवे का निज़ाम इस शहर में जिस तरह पहले ट्राम चलती थी शहर में, वो दोबारा नाफिज हो जाए। सिर्फ ये बसों से आने से ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा, इसके साथ साथ हमने मुतबादिल भी सोचना है कि शहर को आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले इस शहर में जो कुछ होता था हमने तो उनको भी तबाह कर दिया। जो एक सिस्टम था जो बहुत पहले 100 साल से शहर में चला रहा था, हमने तो उसको भी तबाह करके खत्म कर दिया। जी देखें, मुस्तफा कमाल साहब ने कहा है कि जो मौजूदा वसाइल है उसमें ये बहुत काम हो सकता है, ये तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। तो आपके ख्याल में ये ट्रांसपोर्ट का मंसूबा भी बन सकता है कराची में, और कराची की जो आवाम सफ़र कर रही है इस वक्त, वो मसला हल हो सकता है? देखें, सबसे पहले तो ये जो ग्रीन लाइन मंसूबा है ये 25 अरब रुपए से नवाज शरीफ गवर्नमेंट में शुरू हुआ था, जिसको कि अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ये शहर की बदकिस्मती है कि उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट जो आई उसने इस पर कमिटमेंट किया कि अब हम सिंध गवर्नमेंट से पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और हम खुद इसको करेंगे। तो अल्लाह करे जिस तरह ये कह रहे हैं कि इस साल में ख़त्म हो जाए, बज़ाहिर ये नज़र नहीं आता कि इस साल में ये प्रोजेक्ट ख़त्म होगा। दूसरे मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये सारी बातें होती हैं विजन की। अभी सारी बात हम कर रहे हैं इस वफाकी गवर्नमेंट का कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है मास ट्रांजिट का। पेशावर बीआरटी का जो हमने हाल देखा है, अगर वही हाल हुआ कराची में भी इस ग्रीन लाइन का, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। सर मैं आपको थोड़ा सा, शहजाद भाई मुझे प्लीज़ टाइम दीजिएगा, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये उसके अलावा 25 अरब का एक पैकेज जो है नवाज शरीफ के दौर में जाते हुए, एक जिसको कहते हैं ना कि अर्जेंसी में एक पैकेज मिला था, वो पैकेज अभी तक चल रहा है, जिसमें अभी बात की थी कि फायर ब्रिगेड के लिए भी पैसे दिए गए। फायर ब्रिगेड की अपग्रेडेशन केएमसी में कोई जाके देख ले कि 1 अरब रुपए उसके मिल गए उनको, उसमें क्या अपग्रेडेशन हुई है। ये पैसे इस दौर में मिले हैं और ये पैसे गवर्नर साहब के थ्रू, इस्माइल गवर्नर साहब जो हैं उनके थ्रू मिले हैं। तो क्या अपग्रेडेशन हो गई है, कोई जाके फायर ब्रिगेड में देख ले। ये मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, देखें विजन की बात होती है। मुस्तफ़ा कमाल ने अपने दौर में जाते वक्त एक 20 साला पूरा मास्टर प्लान कराची का तैयार किया था, जिसमें कि A to Z तमाम इश्यूज को एड्रेस किया गया था, वेदर इट इज़ वाटर, वेदर इट इज़ सीवरेज, वेदर इट इज़
آپ کا پانی کا مسئلہ تمام وہ انفارچونیٹلی سندھ گورنمنٹ نے ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو الگ کر کے وہ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں چلا گیا اور وہ ماسٹر پلان جو ہے وہ پتہ نہیں سندھ گورنمنٹ نے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. بٹ یہ ویژن کی بات ہے کہ مصطفیٰ کمال نے ایک 20 سالہ ماسٹر پلان دیا تھا. ابھی 162 ارب کی بات ہو رہی ہے. میرے بھائی نے عالمگیر نے کہا کہ 100 بلین کے اس میں جو پروجیکٹ ہیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, ٹھیک ہے, اٹس اوکے. 62 ارب کے پروجیکٹ جو ہیں وہ پھر انہوں نے خود کرنے ہوں گے. اب میں یہ کہتا ہوں ویژن ان کا کہ دیکھیں آپ نے اس پروجیکٹ میں مختلف جگہوں پہ رکھے ہیں 5 MGD کا ڈیسلینیشن پلانٹ, کہیں پہ 20 کا, کہیں پہ 25 کا. اس کراچی کی جو ریکوائرمنٹ ہے 1100 ملین گیلن پر ڈے واٹر کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ اس قسم کے پیکیج میں اگر 50 MGD کے پیسے لا کے اور لوگوں کے لیے پھر کمائی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ جو ہے 50 MGD کے لیے واٹر پروجیکٹ 60-62 ارب روپے اس پہ خرچ کر دیں, کیونکہ کراچی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ K4 ہی پوری کر سکتا ہے. 650 ملین گیلن اس وقت جو ہے وہ 40 ارب سے 50 ارب روپے میں K4 مکمل ہو جائے گا اور پوری کراچی کو 650 ملین گیلن ملے گا اسی پیسے میں. تو آپ یہ جو میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو آپ پیکیجز کی بات کرتے ہیں, پیکیجز جو ہیں یہ پیسے کھانے کا ذریعہ ہوتا ہے, یہ کرپشن کا ذریعہ بنتا ہے. اور تو آپ کہہ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو پانی کے منصوبے لگانے کی بات کی ہے تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے, یہ پیسہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مختص کر دیا جائے K4 کے اوپر 40 سے 50 ارب روپے میں یہ بن سکتا ہے اور کراچی کی جو ڈیمانڈ ہے 1100 ملین گیلن کی وہ یہ مکمل کر سکتا ہے. انفارچونیٹلی K4 اس دفعہ نہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے بجٹ میں رکھا ہے نہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے بجٹ میں رکھا ہے. مجھے موقع دیجیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ K4 کے لیے دیکھیں MQM کی حکومت ہے, MQM نے جا کے 162 ارب کے پیکیجز پہ بات کی, مختلف پیکیجز پہ بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ پیکیجز کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاید اپنی منسٹری کی بات کی کہ منسٹری ملے گی تو ہم بجٹ اپروو کریں گے. انفارچونیٹلی اس وقت یہ اگر بات کرتے کہ ہمیں کراچی کے لیے K4 کی اپروول آج دو اور ہم کراچی کی عوام کو 650 MGD جو شارٹ فال ہے پانی کا وہ ہم دینا چاہتے ہیں تو شاید آج 650 MGD کے لیے ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ عالمگیر صاحب, آپ ایڈ کر دیجئے, پھر میں ریحان ہاشمی صاحب سے اس کا جواب لوں گا. جی میں یہ ایڈ کرنا چاہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں بھی جو ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے تھے 3 لگے تھے, یہ میں میڈیا رپورٹ کوٹ کر سکتا ہوں. 57 MDG کے ٹریٹمنٹ پلانٹس لگے تھے اور اس وقت بھی جو کنزمپشن تھی پانی کی وہ آج کے مطابق تھوڑی بہت کم ہوگی لیکن 1000 ملین گیلن پر ڈے اس ٹائم بھی تھی. دوسری چیز یہ کہ جہاں تک دوسری چیز خیر میں مس کر گیا لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ کراچی کے جو میجر ایشوز ہیں وہ بلدیاتی لیول کے ایشوز ہیں جس سے ایک عام آدمی تنگ ہے. ہم اگر جو منسٹری وائز یا کوئی بھی ایسے ڈپارٹمنٹل وائز اگر کوئی پروجیکٹ لے کر آتے ہیں کراچی کے لیے شاید اس سے عام آدمی ڈائریکٹلی افیکٹ نہ ہو. اس وقت عام آدمی تنگ ہے پانی اور سیوریج سے. اچھا K4 کے لیے پیسے رکھے گئے لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ پیسے ناکافی ہیں جو رکھے گئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اوور آل جو بجٹ کی وفاق کی بجٹ کی سچویشن ہے فائنینشیل کرنچ ہے سر 4000 ارب روپے کی. آغاز ہوا تھا اس کا کہ K4 شہزاد صاحب ایک چیز جی سر 4000 ارب روپے کی ٹوٹل ریونیو ہے وفاق کی, 2000 ارب روپے آپ سٹریٹ قرضے کے سود میں دیتے ہیں, 1700 ارب روپے آپ جو ہے وہ فوج کو دیتے ہیں, بقیہ آپ صوبوں کو دیتے ہیں. پہلے دن سے وفاق 600 ارب کے ڈیفیسٹ میں جاتی ہے. آپ کیا جو ہے وہ اس میں مزید ڈیولپمنٹ کے یا پیسہ مختص کریں گے؟ مجھے دوسرے پارٹیسپنٹ کے ذرا اس میں موقف لینے دیجئے. ریحان ہاشمی صاحب ایک تو تجویز بتا دی وورا صاحب نے کہ یہ چھوٹے پانی کے منصوبے لگانے کی بجائے K4 پہ فوکس کریں, تو کیوں آپ کی جماعت نے پچ نہیں کیا MQM کو, PTI کو اور عمران خان صاحب کو کہ آپ K4 کے لیے فنڈنگ کریں بجائے اس کے کہ 5 ملین گیلن کے آپ منصوبے لگائیں؟ دیکھیں میں تھوڑا سا رسپونڈ کرنا چاہوں گا. ابھی بات ہوئی فائر بریگیڈ کے لیے پیکیج ملا, کوئی پیکیج نہیں ملا, میرے علم میں بھی نہیں ہے اور اس کو تصدیق بھی کر لیجئے گا. بات ضروری ہے فیڈرل گورنمنٹ سے, یہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہونی چاہیے نا, مناسب نہیں ہے. اچھا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس گئے, بات کی کولیجن گورنمنٹ میں, کوئی آپا بوا تھوڑی کھیلنے گئے تھے, کراچی کے لیے بات کرنے گئے بھائی. کراچی کے لیے 12 نکاتی پروگرام تھا جس کے اوپر K4 کا منصوبہ سر فہرست ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں بینگ اے MNA جب ہم ٹینیور تھا ہمارا, میں جب موجود تھا اس میاں صاحب کے دور میں ہم نے ہی K4 منصوبے کو شروع کروایا. لانگ پینڈنگ پروجیکٹ تھا جس میں سندھ گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ 50% یہ انپٹ دے گی, نہیں دیا سندھ گورنمنٹ نے. سندھ گورنمنٹ سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ ایک اور چیز مجھے ابھی تک جواب نہیں ملا بھائی, ہمارے آنریبل
کھوڑو صاحب کہہ کر گئے, بتا رہے تھے اختیار, معلومات عامہ میں اضافہ کر دیں. بھائی کون سے اختیار کی بات کر رہے ہیں, کون سے اختیار؟ ذرا میں بھی جا کے کتاب نکال کے SLGA دیکھوں کہ اس میں کانٹرڈکشن ہے. مطلب جب بلدیات کے پاس اتنا اختیار نہ ہو کہ کچرا جلانے والے کے خلاف کارروائی کر سکے, آپ اختیار کی بات کر رہے ہیں. پوری قوم کو لگا دیا. اچھا یہ تو بیٹھے ہوئے ندی کے اس پار جا کے اورنگی ٹاؤن جائے نا, نیو کراچی جا کے دیکھیں کہ لوگ کس ضلالت میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں 2 لوگ ہم ہیں جو لوگوں کو فیس کرتے ہیں, ہم لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ مذاق کرتے ہیں یہاں پر آ کے. ان کو کوئی درد نہیں ہے بھائی, آگے کھڑے ہوں, علاقے میں کھڑے ہوں. ان لوگوں کے پاس ڈرائیونگ سیٹ ہے کراچی کی, جو کراچی میں اسٹیک نہیں رکھتے, جن کا اسٹیک نہیں ہے کراچی میں, آگے پوائنٹ اسکورنگ کر کے چلے جاتے ہیں. جا کے دیکھیں لیاقت آباد میں. ریحان ہاشمی صاحب, آپ نے جو بات کی ہے سندھ حکومت کے حوالے سے, میں اس سے اختلاف نہیں کروں گا, لیکن یہ بات بھی ہے کہ جو اختیارات آپ کے پاس ہے اس کو بھی مکمل طور پہ استعمال نہیں کیا جا رہا. جو DMCs کے پاس ہے, جو KMC کے پاس ہے, کون سے اختیار یار ابھی آپ کو گنوائے ہیں, کیا DMC کے پاس نہیں ہے کچرا صاف کرنے کا اختیار؟ ایک چھوٹا سا سوال ریحان ہاشمی سے کہ 51 یونین کاؤنسل ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہیں, ADP کے فنڈز ملے ہیں KMC کو. کیا KMC نے آپ کی 50 یونین کاؤنسلز میں 5-5 کروڑ روپے کا کام کروایا ہے 20 ماہ میں؟ میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 50 یونین کاؤنسل میں کوئی ایک UC ایسی دکھا دیں جہاں پہ 5-5 کروڑ کے کام ہوئے ہوں, کیونکہ یہ فنڈ تو ملا ہے نہیں. احترام کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ ارشد بھائی دیکھیں KMC نے کام کروایا, عوام کو نہیں نظر فگرز کا میں نہیں کہہ سکتا, لیکن آپ کو یہاں پر بیٹھ کر کراچی کا مقدمہ, کیونکہ کھوڑو صاحب جب آ کر, جن کو پتہ ہی نہیں علاقے کا, جن کو پتہ ہی نہیں گریوینس کا, جن کو پتہ ہی نہیں کہ عام آدمی کتنا سفر کر رہا ہے, تو ہمیں بات ایک اسٹیج پہ آگے کرنی چاہیے کراچی والوں کو کہ بھائی جو سڑک بنائی گئی ہے اس کو سیوریج برباد کر رہا ہے. سیوریج سندھ حکومت کے زیر انتظام ہے, پرسان حال کوئی نہیں ہے, تو وہ سڑکیں کہاں سے رہیں گی, بچیں گی وہ سڑکیں؟ ریحان ہاشمی صاحب, مجھے کنکلوژن کی طرف لے کے جانا ہے. اب ذرا یہ روایتی سیاسی بلیم گیم سے نکل کے اگر کوئی پلان ہے تو بتا دیجیے کہ کراچی کا جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے, اور کیا کراچی کے پانی کے مسئلے کا حل ہے وہ K4 ہے یا نہیں؟ K4 کا منصوبہ مکمل ہونا چاہیے اور جلد از جلد ہونا چاہیے. K4 پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی. دیکھیں K3 منصوبہ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں مکمل ہوا تھا 100 ملین گیلن کا, اور K4 کے لیے 2002 میں K4 کی فیزیبلٹی کے لیے کنسلٹنگ کمپنی سے بات چیت اور ہائر کرنا اس کو شروع کر دیا گیا تھا. جب K3 منصوبہ ہوا تو نعمت صاحب کا ویژن تھا کہ 3 فیز کے اندر 650 ملین گیلن کا اضافہ ہوگا, اور 4-5 سال کے اندر کراچی میں, یعنی 2011 تک کراچی میں جو ہے وہ یہ مسئلہ حل ہو جانا تھا آبادی کے تناسب کے ساتھ, اور مکمل پانی ملنا تھا. 4 سال مصطفیٰ کمال صاحب موجود رہے اور اس طاقت کے ساتھ موجود رہے تھے کہ MQM ان کی بیک پہ تھی, جو وفاق میں بھی تھی اور گورنر بھی تھا اور صوبائی حکومت بھی تھی اور مشرف بھی تھا, اور یہ بے تاج بادشاہ تھے. یہ K4 منصوبہ شروع نہیں کروا سکے کسی بھی وجہ سے, اور MQM کی حکومت تھی ظاہر ہے. اس کے بعد بھی MQM حکومت رہی 5 سال پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی. یہ K4 منصوبہ آگے نہیں بڑھا سکے. 16 ارب روپے کا منصوبہ اب 100 ارب روپے کے قریب چلا گیا ہے, اور وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ یہ منصوبہ ختم, 12 ارب روپے کا کام ہو چکا ہے. اس پہ FWO والے کہتے ہیں ہم نے 3 لیٹر لکھے تھے, وہ لیٹر لکھ کے 12 ارب روپے کا کام کر گئے. یہ زیرو ہو گیا. یہ میرے ٹیکسوں کا پیسہ ہے, آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے, کراچی کے 2.5 کروڑ لوگوں کا پیسہ ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ K4 دوبارہ سے 40 ارب روپے لگاؤ. میرے بھائی یہ سب ریسپونسبل ہیں اس منصوبے کو. حافظ نعیم صاحب, یہ میں اسی سوال پہ آ رہا تھا کہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ نہیں ڈیلیور کیا جا سکتا, ہر چیز کا علاج RO پلانٹ, اور کبھی نہیں ہوتا. یہ بڑے بڑے میٹروپولیٹنز کے اندر RO پلانٹ لگا. یہ عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ان کی ٹیم کوئی ورکنگ ہی نہیں کرتی کہ آپ کو کراچی کے اندر کیا کرنا چاہیے. تو ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ بس یہ ٹویٹ کے اوپر پورا نظام چلانا چاہتے ہیں. او بھائی ایسے نہیں ہوگا, آئیے بیٹھیے نعیم صاحب. حافظ نعیم صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی حافظ نعیم صاحب, اب کبھی یہ کہا جاتا ہے, ابھی اسی سال کی خبر ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے, تمام جو مسائل ہیں اس کو دور کر کے K4 مکمل کرنا ہے. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ منصوبہ وائبل ہی نہیں ہے. وہ کہہ چکے ہیں میٹنگ میں نہیں ہوگا, انہوں نے کہا روٹ بدلیں گے. جو اب کوئی پوچھے ان سے کہ اس روٹ کے اوپر کیوں آ رہا تھا جس میں 50 پر ہمیں 40 ارب روپے دے دیں ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. مجھے بتائیں نا یہ کس کا پیسہ ہے یار. اب یہ بیریا ٹاؤن کو لانے کے لیے اور DHA کو دینے کے لیے پانی لایا گیا, یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا یار.
حافظ بھائی DHA اور بیریا ٹاؤن میں 5 MGD سے زیادہ نہیں جانا پانی. یہاں ہم بات کر رہے ہیں 650 MGD کی. آپ نے وہ روٹ لیا کیوں یار؟ کوئی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ابھی FWA نے کنفرم کیا ہے کہ کوئی روٹ چینج کرنے کی ضرورت بالکل کنکلوڈنگ ریمارکس اب لے لوں کون ہمت رکھ سکتا ہے اس ملک کے اندر کے جو فکس کرے؟ کیونکہ ایک عرصے سے ان منصوبوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ مسائل کا حل ہے. آپ K4 لگا دیں تو پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ماس ٹرانزٹ کے لیے صوبائی حکومت کو کام کرنا ہے, وفاقی حکومت اس پہ فنڈنگ کر رہی ہے. اور کچرے پہ ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی. سب کہتے ہیں کہ ول کی صرف ضرورت ہے, اور اگر ول ہو, جو اختیارات اس وقت موجود ہیں, اگر اپنا لوگ کام کریں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اب یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی لینے کی ضرورت ہے تمام سیاسی جماعتوں کو. تمام جو اس وقت کام کر رہی ہیں ایجنسیز کراچی میں, ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ کلیکٹیولی رسپانسبلٹی لے, مسئلے کو حل کرے. آخر میں کچرے کے مسئلے کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے اس میں عوام جو کراچی کے شہری ہیں ان کا بڑا کردار بنتا ہے. تو ان سے مخاطب ہوتے ہوئے, ان سے نہیں جو کہ پان تھوک دیتے ہیں جگہ جگہ یا گٹکا تھوک دیتے ہیں, کیونکہ نہ وہ خود صحیح ہوں گے, نہ شاید اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں گے. لیکن وہ کراچی کے شہری جو کہ درد رکھتے ہیں شہر کا, جن کو پتہ ہے کہ آج اگر شہر کو گندا کریں گے, شہر میں گندگی کریں گے, تو کل ان کے بچوں کی صحت اس سے متاثر ہو سکتی ہے. ان سے یہ گزارش ہے کہ کم سے کم اس شہر کو اپنا سمجھیے. جیسے جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں اور وہاں پہ رولز کو فالو کرتے ہیں, وہاں پہ آپ خیال رکھتے ہیں کہ میں کچرا سڑکوں پہ نہ پھینکوں, یہ رویہ آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے اپنی روزمرہ زندگی پہ. یہ جو کچرا تھیلیاں جگہ جگہ پھینکتے ہیں, نہ یہ عمران خان پھینکتے ہیں, نہ یہ نواز شریف, نہ بلال بھٹو, یہ ہم پھینکتے ہیں. اور پھر اس کچرے پہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, گندگی سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, جس سے ہمارے بچے متاثر ہوتے ہیں. تو یہ کراچی کے شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے. یہ بات ٹھیک ہے, میکینزم بنانا ہے, پروسیس بنانا ہے, یہ حکومتوں کا کام ہے, لیکن ہر شہری کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا, یہ اگر نہیں ہوگا تو کراچی کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ تھے. کراچی کے مسئلے ہیں, ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب سے بڑا اکنامک ہب ہے آپ کے پورے پاکستان کا. لوگ یہاں پر آتے ہیں روزگار تلاش کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 100 سال میں جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا, اس وقت سے بڑا تیزی سے کراچی کی پاپولیشن میں اضافہ ہوا ہے. لیکن اگر اس کراچی کی پاپولیشن میں اضافہ ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی شہر ہے جو کہ آپ کو بزنس جنریٹ کر کے دیتا ہے, ٹیکس جنریٹ کر کے دیتا ہے. ہمیں سب کو ضرورت ہے, چاہے وفاقی حکومت ہو, صوبائی حکومت ہو یا لوکل گورنمنٹ ہو, کہ مل کر کراچی کے لیے کام کریں, اس شہر کو بہتر بنائیں تاکہ یہ زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی پورے ملک کے لیے جنریٹ کر سکے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. شو سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے, میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں, اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.